تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور صدق اللہ العظیم۔ سورہ مجادلہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ سورہ مجادلہ مدنی سورت ہے۔ سورہ منافقون کے بعد نازل ہوئی، نزول کے اعتبار سے 105 نمبر سورت ہے، اور ترتیب مصحف میں یہ 58 نمبر سورہ ہے۔ سورہ حدید میں جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کا بیان ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں جو اس معاملہ میں سستی کرنے والے اور غفلت کرنے والے ہیں ان کا بیان ہے، اور سورہ مجادلہ میں ایک رسم باطل کا رد ہے، اور منافقین کے لیے اس میں زجر ہے، اور اہل ایمان کے لیے تعریف اور بڑی ان کی عظمت کا بیان کیا گیا ہے۔ ایک خاص انداز سے صحابہ کو نمایاں کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، حتیٰ کہ تمہاری جو میٹنگیں اور مجلسیں ہوتی ہیں، اگر تم کوئی خفیہ میٹنگ بھی کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ سورہ مجادلہ، اس کے شروع میں ایک مسئلہ کی وضاحت کی گئی ہے، اور ایک صحابیہ ہیں، مشہور صحابیہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ۔ ان کے شوہر تھے اوس بن صامت انصاری، جو قبیلہ اوس کے سردار عبادہ بن صامت کے بھائی تھے۔ انہوں نے اپنی کسی لڑائی کی وجہ سے یا آپس میں کچھ تلخی کی وجہ سے اپنی بیوی سے زہار کر لیا۔ جس طرح چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے گھر میں، اپنی بیوی سے زہار کر لیا، اور زہار کے بعد پھر عورت شوہر کے لیے مستقل حرام سمجھی جاتی تھی۔ اس وقت تک یہی حکم تھا، معاشرے کے اندر یہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی کے بارے میں کہہ دیا۔ زہار کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہے انت علیہ کظہر امی، کہ تو مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت، یعنی جیسی میری ماں میرے لیے محترم ہے اور حرام کی گئی ہے، اس کے ساتھ ماں کے ساتھ میاں بیوی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اسی طرح تیرے ساتھ بھی تجھ کو بھی میں ہمیشہ حرام کرتا ہوں۔ اور زہار ایک بڑی سخت قسم کی طلاق شمار کی جاتی، جس کے بعد بیوی کو واقعتاً ایسے ہی حرام قرار دے دیا جاتا جیسے ماں ہے، اور اس میں ابدی حرمت سمجھی جاتی۔ جس وقت حضرت اوس بن ثابت نے ایسا کر لیا، حضرت خولہ پریشان ہوئی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور خود حضرت اوس بھی وہ بڑی عمر کے تھے اور انہیں بھی خدمت کی ضرورت تھی، لیکن یہ کام کر بیٹھے۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنا قضیہ پیش کیا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی بات کہی جو اس وقت تک دستور تھا، کیونکہ طلاق تو ایسا معاملہ ہے کہ اس میں حقیقت یہ تو آدمی سنجیدہ ہو تو بھی سنجیدہ ہوتی ہے، اگر کوئی مذاق میں بھی کر دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ طلاق کا معاملہ ایسے ہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تو اس سے جدا ہو چکی، وہ بار بار اس کا سوال کر رہی تھی اور پوچھ رہی تھی اور ذکر کر رہی تھی اور عرض کر رہی تھی کہ حضور اس کے حکم میں کوئی تخفیف اور تخفیف اور کوئی نرمی، کوئی تبدیلی۔ اس کے بار بار سوال کرنے اور سوال جواب کرنے اور اس محاورہ کو مجادلہ کے ساتھ تعبیر کیا گیا، جھگڑے کے ساتھ تعبیر کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آیات مبارکہ نازل فرما دی جس میں بتا دیا گیا کہ کسی کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے یا کسی کے کوئی غلط کلمہ کہنے کی وجہ سے حقیقت نہیں بدل جاتی۔ کوئی شخص اگر کسی خاتون کو یعنی اپنی بیوی کو ماں کہتا ہے تو وہ اس کی حقیقی ماں نہیں بن جاتی، ہاں اس نے بڑی غلط اور جھوٹی بات کہی ہے، اس کی وجہ سے اس کے اوپر وہ عورت حرام قرار دے دی جاتی ہے، لیکن وہ حرمت ابدی نہیں ہوتی۔ اگر دوبارہ آپس میں ملنا چاہیں تو کفارہ ادا کریں، کفارہ ادا کرنے کے بعد یہ دوبارہ میاں بیوی بن جائیں گے۔ تو آیات مبارکات کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قد سمع اللہ، تحقیق سن لی اللہ نے، قول التی، بات التی اس کا ان کی، تجادلو کا جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، بحث کر رہی تھی، بار بار سوال کر رہی تھی اور پوچھ رہی تھی، فی زوجہا اپنے شوہر کے بارے میں، اپنے خامد کے بارے میں، وتشتکی اور شکایت کر رہی تھی، الی اللہ اللہ کی طرف، یعنی پکار اللہ ہی کو رہی تھی، اپنا عذر اللہ کے سامنے پیش کر رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تم دونوں کے سوال جواب کو سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اب حکم آ گیا، الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی بیویوں کے ساتھ، یعنی یوں کہہ دیتے ہیں کہ انت علیہ قذار یومی، تو میرے اوپر ایسے ہی حرام ہے جس طرح کہ میری ماں کی پشت۔ اور زہار میں صرف ماں کی پشت یہ کے ساتھ تعبیر ہی نہیں، بلکہ کسی محرم رشتے کے ساتھ، یعنی جو حرمت ابدیہ کا تعلق رکھتا ہے، اس کے ساتھ اگر تشبیہ دی جائے تو ان سب صورتوں میں زہار ہو جاتا ہے اور واقعتاً عورت جدا ہو جاتی ہے، الا یہ کہ کوئی کفارہ دے، عورت کا ارادہ کرے تو کفارہ دینے کی وجہ سے، کیونکہ اس کی بات تو غلط ہے، لیکن غلط بات کا بھی اس کے اوپر اثر ہوتا ہے اور اس کی گویا کہ سزا ہوتی ہے یہ کہ زہار ہو جاتا ہے اور عورت حرام ہو جاتی ہے، الا یہ کہ وہ کفارہ دے کے اس کو اپنے ساتھ دوبارہ ملا لے۔ الذین یظاہرون منکم، وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں تم میں سے، یہ زہار ایک اصطلاح ہے جیسے میں نے سمجھا دیا، من نسائہم اپنی بیویوں سے، ما ہن امہاتہم، یہ ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ما ہن نہیں ہے وہ، امہاتہم ان کی مائیں، ان امہاتہم نہیں ہیں ان کی مائیں، الا اللہ ولدنہم مگر وہی جنہوں نے ان کو جنا ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ اور بے شک یقیناً وہ کہتے ہیں، مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ناپسندیدہ بات، منکر نامقبول بات، مِنَ الْقَوْلِ بات سے، وزورا اور جھوٹ، نامقبول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، غلط بات کہتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ اور بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ والذین یظاہرون من نسائہم وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، ثم یعودون پھر عود کرتے ہیں، پھر آتے ہیں، یعنی رجوع کرنا چاہتے ہیں، لما اس چیز سے قالوا جو انہوں نے کہا، تو اس کا کفارہ یہ ہے فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، بس آزاد کرنا ہے ایک گردن کا پہلے اس سے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، یعنی دوبارہ رشتہ قائم کرنے سے پہلے کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مطلق ایک غلام آزاد کرنا جیسا قرآن مجید میں ہے، اور بعض دوسرے ائمہ کا امام شافعی خاص طور پہ
وہ کہتے ہیں کہ مسلمان غلام آزاد کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ذالکم توعظون بہ، یہ تم کو واعظ دیا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالی جو تم کرتے ہو اس سے خبردار ہے۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، پس جو کوئی نہ پائے پس وہ روزے رکھے 2 مہینے لگاتار، من قبل ان یتماسا، پہلے اس سے کہ ہاتھ لگائے اس کو، روزے 2 مہینے اور وہ بھی لگاتار، یعنی ایسے وقت میں شروع کیے جائیں کہ درمیان میں عید نہ آئے۔ مسلسل روزے رکھنے ہیں اور 2 مہینے پورے روزے رکھنے ہیں، 60 روزے رکھنے ہیں۔ فمن لم یستطع فإطعام 60 مسکینا، بس جو شخص اس بات کی طاقت نہیں رکھتا بس وہ کھانا کھلا دے 60 مسکینوں کو، یعنی یہ کنفرم ہو جائے کہ یہ بندہ روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، روزہ رکھنا اس کے اختیار میں نہیں ہے، تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے کہ تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور اللہ کے رسول پر۔ وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول سے مخالفت کرتے ہیں، ضد رکھتے ہیں، کبتوا وہ ہلاک کر دیے گئے، کما کبت الذین من قبلہم، جیسا کہ ہلاک کر دیے گئے اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت یہ ہلاکت ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے نازل کر دی آیات بڑی واضح۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کر دینے والا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا۔ وَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، بس انہیں خبر دے گا اس چیز کی جو وہ کرتے رہے۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے گن رکھا ہے، شمار کر رکھا ہے، ونسوہ، اور وہ بھول گئے ہیں اس کو، یعنی اللہ نہیں بھولتا۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر شاہد ہے، گواہ ہے، یعنی کوئی چیز اس سے چھپتی بھی نہیں ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا آپ نے دیکھا نہیں بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، نہیں ہوتی سرگوشی ان میں سے 3 شخصوں کی مگر وہ ہوتا ہے چوتھا ان کا۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور نہ 5 کی سرگوشی مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، نہ ہی کم اس سے اور نہ ہی زیادہ۔ الا وهو معهم، مگر وہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اینما کانوا، جہاں کہیں بھی ہوں، کم ہوں یا زیادہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ، پھر ضرور ان کو بتا دے گا جو کچھ انہوں نے عمل کیا قیامت والے دن۔ ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ الم تر الى الذین نہوا عن النجوى، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو روکے گئے ایسے سرگوشیاں کرنے سے۔ ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس سے ان کو روکا گیا۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور وہ سرگوشی کرتے ہیں گناہ اور سرکشی کے کاموں میں۔ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں، یعنی منافق۔ وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جس وقت وہ آپ کے پاس آتے ہیں، حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، آپ کو دعا دیتے ہیں ان کلمات کے ساتھ کہ نہیں دعا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کے ساتھ، یعنی ایسے کلمات کہتے ہیں نعوذ باللہ معاذ اللہ جو حضور کے لیے نامناسب ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی والے ہوتے ہیں، لیکن اس ڈھنگ سے کہتے ہیں گویا کہ اپنی طرف سے وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کی کلمات وغیرہ، یعنی نعوذ باللہ معاذ اللہ آپ کے لیے بس دعا کا جملہ کہ آپ کے اوپر موت آئے یا ہلاکت ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے جواب کا کہتے وعلیکم، بس جو تم نے کہا وہ تمہیں پر آ گیا۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحْيِكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ کہتے ہیں اپنے دلوں میں لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، کیوں نہیں اللہ عذاب دیتا ہم کو اس چیز کی وجہ سے جو ہم کہتے ہیں، حسبهم جہنم،
کہ متابلے ہو رہے ہیں، حسبہم جہنم، ان کے لیے جہنم کافی ہے، ہر چیز اللہ نے لکھ رکھی ہے، اللہ کے ریکارڈ میں ہے، یصلونہا، وہ اس میں گریں گے، فبئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جس وقت تم سرگوشی کرو، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، تم مت سرگوشی کرو گناہ اور سرکشی کے کاموں میں، ومعصیت الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے کاموں میں، وتناجوا بالبر والتقوی، ہاں تم آپس میں مصلحت کرو، گفتگو کرو، سرگوشی کرو نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری کے کاموں میں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، الذی الیہ تحشرون، وہ جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، انما النجوى من الشیطان، بے شک سرگوشی یہ شیطان ہی کی طرف سے ہے، لیحزن الذین آمنوا، تاکہ غمگین کرے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ، اور یہ سارے مل کر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اہل ایمان کو شیئا ذرہ برابر، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، یعنی جو اللہ کی طرف سے ان کے مقدر میں آزمائش لکھی ہے صرف وہی آ سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں ایمان والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم تفسحوا، جس وقت تمہیں کہا جائے کہ کشادگی اختیار کرو، فی المجالس، مجلسوں میں، فافصحوا، تو کشادگی اختیار کر لیا کرو، یفصح اللہ لکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے وسعت کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ منافق یوں کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جڑ کے بیٹھنے کی کوشش کرتے تاکہ مخلص مومن صحابہ حضور سے بات نہ کر سکیں، تو کہا کہ مجلسوں کے اندر کشادگی پیدا کر دیا کرو، اور جس وقت خاص احباب خاص طور پہ تشریف لائیں، سیدنا صدیق اکبر آ جائیں، عمر فاروق آ جائیں، علی المرتضیٰ آ جائیں، حضرت عثمان غنی آ جائیں، یا اشرف اور بشرا میں سے جو صحابہ ہیں، یا خاص لوگ جن کے ساتھ مشاورت ہوتی ہے، وہ آ جائیں تو ان کو جگہ دیا کرو، والذین اوتوا العلم درجات، واذا قیل انشزوا، اور جس وقت تمہیں کہا جائے اٹھ کھڑے ہو، فانشزوا، تو اٹھ جایا کرو، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تو اللہ بلند کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے تم میں سے، والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ان کے درجات ہیں، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جس وقت تم سرگوشی کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، یعنی حضور سے اگر بات کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے یہ ہے کہ فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ کیا کرو، ذالک، یہ خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، واطہر، اور پاکیزہ ہے زیادہ۔ منافق یوں کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علیحدہ لے کے کھڑے ہو جاتے، بیٹھ جاتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت ضائع کرنے کی کوشش کرتے، اور دوسرا یہ کہ مخلص صحابہ کو موقع نہ مل سکے، ایسے ہی فضول باتیں کرنا شروع کر دیتے۔ تو کہا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے صدقہ کر کے آئے، تو منافقوں کے لیے خرچ کرنا تو بہت تھا، لہٰذا منافق اس بات سے باز آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی اس معاملے میں تکلیف آ گئی کہ معاملہ کھل گیا ہے کہ منافق فلان شخص جو لوگ تنگ کرنے والے ہیں ان کے اوپر اللہ کی طرف سے گویا کہ تنگی آ گئی۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، بس اگر تم نہ پاؤ تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ أَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ، کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تم آگے بھیجو اپنی سرگوشی کے صدقات خیرات؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، بس اگر تم نہ کرو تو پھر آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر، یعنی رجوع کیا ہے تم پر اس نے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب اور خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم کرتے ہو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ تَوَلَّوْا، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو تولوا قوما، دوستی کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ نے غضب کیا، یعنی یہودی، یعنی منافق یہودیوں کے ساتھ دوستیاں لگاتے، ما هم منکم ولا منہم، یعنی ایسے دوستیاں لگانے والے منافق نہ تو یہ تم میں سے ہیں اور نہ ہی ان میں سے، وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ،
اور قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ پر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا اللہ نے تیار کیا ہے ان کے لیے عذاب بہت سخت۔ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بہت برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اتخذوا أيمانهم جنة انہوں نے بنایا اپنی قسموں کو ڈھال، فصدوا پس روکا اس کے ذریعے عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، فلہم عذاب مہین پس ان کے لیے ہے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ لن تغنی عنہم اموالہم ہرگز نہیں فائدہ دیں گے ان کو ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ہی ان کی اولادیں، من اللہ اللہ سے، شیئا ذرہ برابر۔ اولئک اصحاب النار یہی لوگ ہیں جہنمی، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا ان سب کو، فیحلفون لہ اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے، کما یحلفون لکم جیسے تمہارے سامنے وہ قسمیں کھاتے ہیں، ویحسبون اور گمان کریں گے، انہم علی شیء کہ وہ بھی کسی چیز پر ہے، الا آگاہ ہو جاؤ، انہم هم الکاذبون بے شک وہ جھوٹے ہیں، ان کے پاس کوئی عذر بہانہ نہیں ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان غالب آ گیا ہے ان کے اوپر شیطان، فانساہم ذکر اللہ شیطان نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی۔ اولئک حزب الشیطان یہ شیطانی لشکر ہیں، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون بے شک شیطانی لشکر وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ان الذین یحادون اللہ دوسری طرف اہل ایمان کی کیا شان ہے، اللہ اکبر۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ بے شک وہ لوگ جو مقابلہ کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا، اولئک فی الاذلین یہ لوگ ہیں بہت ذلیل ہونے والے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ یقیناً میں غالب آؤں گا اور میرے پیغمبر غالب آئیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز بے شک اللہ بڑی قوت والا غالب ہے۔ اہل ایمان کی شان، لا تجد قوما یؤمنون باللہ یعنی ان کے اوپر امتحان آیا اور امتحان میں کس قدر وہ کامیاب ہوئے، انہوں نے رشتہ داری کو سب کو ایک طرف رکھ دیا۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ان کے سامنے ان کے قریبی رشتہ دار لڑنے کے لیے کھڑے ہیں اور بالکل لحاظ کیے بغیر وہ اللہ کے دشمنوں کو اگرچہ وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں اور بالکل اس میں کوئی کمی نہیں کر رہے۔ لا تجد قوما یؤمنون آپ نہیں پائیں گے قوم آپ کسی قوم کو ایسے نہیں پائیں گے یؤمن جیسے یہ صحابہ ہیں، یعنی ان کی بڑی عظیم شان ہے، بلند شان والے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر یہ ایمان رکھنے والے اللہ اور اللہ کے اور آخرت کے دن پر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یوادون من حاد اللہ ورسولہ یہ لوگ آپ نہیں پائیں گے کہ دوستیاں کریں اس شخص سے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے مقابلہ کرنے والا ہے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ اگرچہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، او ابناءہم یا سامنے ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، او اخوانہم یا ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم یا ان کے کنبہ قبیلہ کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان یہ لوگ ہیں کہ لکھ دیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان، اللہ نے دلوں کے اندر ان کے ایمان لکھ دیا ہے اور اللہ کا لکھا ہوا مٹتا نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا، صحابہ کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا کہ یہ مومن ہیں۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ اور ان کی تائید کی اپنی طرف سے روح القدس کے ساتھ، اپنی طرف سے روح کے ساتھ۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ اور داخل کیا ان کو باغات میں، تجری من تحتها الانہار بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے جن کے دلوں سے ایمان نکلنے والا نہیں، اللہ راضی ہو گیا ان سے، ورضوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ یہ اللہ کا لشکر ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون آگاہ رہو کہ اللہ کا لشکر پوری کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورۃ الحشر یہ بھی مدنی سورت ہے اور اس سورہ مبارکہ میں یہود کا ایک قبیلہ خاص طور پہ بنو نذیر اس کا حشر بیان کیا گیا ہے، اس کا حال بیان کیا گیا۔ سورہ حشر مدنی سورت ہے
یہ سورۃ البینہ کے بعد نازل ہوئی اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 101 ہے۔ ترتیب مصحف میں یہ 59 نمبر سورت ہے۔ سورہ یہ مجادلہ میں منافقین کے احوال ذکر کیے گئے کہ وہ تنظیم میں فساد ڈالتے ہیں۔ تو سورہ حشر میں تخویف دنیاوی کا ذکر ہے منافقین کو کہ منافق دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر کوڑا پڑے گا۔ اور سورہ حشر میں ان لوگوں کے لیے زجر ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وعدہ خلافی کی تھی، جیسا کہ بنو نذیر تھے۔ اور آخر میں مسئلہ توحید کا بیان ہے۔ بنو نذیر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ میثاق اور معاہدہ کر رکھا تھا جس کو میثاق مدینہ کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں اور بھی قبائل تھے، بنو نذیر بھی تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، یہ یہود کے 3 بڑے قبائل تھے جو اس معاہدے کے اندر تھے۔ لیکن بنو نذیر نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور بجائے اس کے کہ وہ مسلمانوں کا اور مدینہ طیبہ کا دفاع کرتے معاہدے کی روح سے، انہوں نے کفار کے ساتھ ساز باز کی اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا یوں اترا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مہلت دے دی کہ آپ کے پاس یہ 1 ہفتے کی مہلت ہے، غالباً چند دن کی مہلت تھی کہ اس کے اندر آپ یہاں سے نکل جائیں، آپ کو مدینہ طیبہ میں رہنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، ایسے غداروں کے لیے یہاں کوئی مقام نہیں ہے، اور بصورت دیگر تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ گویا کہ قتال کی دھمکی تھی، تو یہ پھر وہاں سے بھاگے ہیں اور نکلے ہیں۔ ان کو اجازت دی گئی کہ آپ ان دنوں کے اندر نکل جائیں، اپنے اونٹوں پر جتنا سامان ڈال کے لے جا سکتے ہیں لے جائیں۔ تو پھر یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو توڑ رہے تھے اور سامان نکال رہے تھے، اور یہ چھتوں کے اندر سے کڑیاں نکال رہے تھے وغیرہ، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور مومن بھی، اہل ایمان بھی ان کو نکال رہے تھے ساتھ ان کی کہ نکل جاؤ یہاں سے، جو کچھ لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے تسبیح بیان کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ وہی ذات ہے جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، یعنی اہل کتاب، من دیارہم، ان کے گھروں سے، لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، پہلی بار ہی اٹھنے سے، یعنی ایک ہی دبکے کے اندر نکل گئے، ایک ہی مرتبہ مخالفت میں نکل گئے۔ مَا ظَنَنْتُمْ أَن يَخْرُجُوا، گمان وہ نہیں کرتے تھے کہ وہ نکلیں گے، یعنی انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ یہاں سے نکلیں گے۔ وَظَنُّوا، اور وہ گمان کرتے تھے، أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ، بے شک وہ گمان کرتے تھے کہ ان کے کلے ان کو روکنے والے ہیں اللہ سے، یعنی اللہ کے عذاب سے ان کو بچ جائیں گے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھروں کا محاصرہ کر لیا، اور محاصرہ کیا تو پھر ان کو مہلت دی گئی، یہ اس پہلے مقابلے کا ہی سقط نہ لا سکے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، پس آ گیا ان کے پاس اللہ، یعنی انہوں نے سمجھا کہ ان کے گلے اللہ سے، یعنی اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ پس آ گیا ان کے پاس اللہ کا عذاب۔ اللہ کا عذاب آیا کس صورت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ مل کے ان کے قلب کا محاصرہ کر لیا۔ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، وہاں سے جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، مسلمانوں کا خوف ان کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ، وہ خراب کر رہے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں کے ساتھ، وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے ہاتھوں کے ساتھ۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت پکڑو اے آنکھوں والو۔ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اگر یہ نہ ہوتا کہ لکھ رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جلا وطن ہونا، لہذا یہ تو ان کو جہاں سے جلا وطن کر دیا گیا، جہاں سے بھاگ کر شام کی طرف چلے گئے۔ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان کے اوپر جلا وطنی نہ ہوتی تو اللہ انہیں دنیا میں دوسرا عذاب دیتا، یعنی وہ قتل کیے جاتے اور مارے جاتے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے آگ کا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو بھی مخالفت کرے اللہ کی
بس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر شدید عقاب اور سزا ہے، غصہ ہے۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها، تم نہیں کاٹتے کوئی بھی یہ درخت او تنا یا درخت او ترکتموها، یا اس کو چھوڑتے ہو قائمۃ اپنے کھڑا علی اصولها، اپنی جڑوں پر، فباذن اللہ، سب اللہ کے حکم سے ہے، ولیجزی الفاسقین، اور تاکہ رسوا کر، ولیجزی الفاسقین، اور تاکہ رسوا کرے اللہ فاسقوں کو۔ وما افاء اللہ علی رسولہ، اب اس موقع پر کفار یعنی منافق جو یہودی جو اپنا مال چھوڑ کر گئے، وہ مال کیا کیا جائے گا اس کے ساتھ؟ وہ مال اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ وما افاء اللہ، اور جو کچھ پھیر لایا اللہ تبارک و تعالی یعنی مال اللہ رسول ہی اپنے رسول پر، منہم ان کی طرف سے، فما اوجفتم علیہ من خیل، بس نہیں دوڑائے تم نے اس کے اوپر کوئی گھوڑے، ولا رکاب، اور نہ ہی اونٹ پیادہ، ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، لیکن اللہ مسلط کرتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وما افاء اللہ علی رسولہ، جو پھیر لایا، جو مال فیض دیا اللہ نے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو من اہل القرى، ان بستیوں والوں سے یعنی بنو نذیر سے، فللہ، وہ اللہ ہی کے لیے ہے، وللرسول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، ولذی القربى، اور رشتہ داروں کے لیے، والیتامیٰ، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم، تاکہ نہ ہو جائے ہاتھوں ہاتھ آنے والا مال صرف غنیوں کے ہاتھ میں، مالداروں کے ہاتھ میں، منکم تم میں سے، یعنی مال کی گردش ہو اور غریب لوگوں کے ہاتھ میں بھی آئے، جن کے پاس نہیں ہے ان کے پاس بھی آئے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو کچھ دینے تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔ للفقراء المہاجرین، واسطے ان فقراء مہاجرین کے، الذین اخرجوا من دیارہم، جو نکالے گئے اپنے گھروں سے، واموالہم، اور اپنے مالوں سے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اللہ کی رضامندی، وینصرون اللہ ورسولہ، اور مدد کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ ہیں سچے۔ والذین تبوؤا الدار، اور ان لوگوں کے واسطے ہے جنہوں نے بنا لیا اپنا گھر، بالایمان، اور ایمان، من قبلہم، ان سے پہلے، یحبون من ہاجر الیہم، وہ پسند کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے، یعنی پہلے انصار کی تعریف کی، للفقراء المہاجرین، فقراء مہاجرین کو دیا جائے اور انصار کو دیا جائے۔ تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، یحبون، وہ پسند کرتے ہیں، من ہاجر الیہم، اس کو جو ہجرت کر کے آئے ان کی طرف، بجائے اس کے کہ اس کو بوجھ سمجھیں، بلکہ وہ پسند کرتے ہیں اور ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں، مہاجرین کے اوپر۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجہ، اور مسلمانوں کے یہاں ہجرت کر کے آنے کی وجہ سے وہ اپنے سینوں کے اندر کچھ تنگی محسوس نہیں کرتے، مما اوتوا، اس چیز سے جو وہ دیے گئے، ویؤثرون علی انفسہم، اور وہ ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر بھی مہاجرین کو، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ ان کے اپنے پاس تنگی کی حالت کیوں نہ ہو۔ بعض صحابہ کے واقعات ایسے لکھے ہیں کہ انصار جن کے پاس خود بھی اپنی ضرورت کے لیے کافی نہیں تھا، اس کے باوجود انصار کے لیے انہوں نے اپنے گھر کھول دیے اور ان کی خوب مدد کی اور ان کو یہاں آباد کیا۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو کوئی شخص بچا لیا گیا اپنے نفس کے بخل سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ اللہ اکبر۔ تو جو مال فے آیا ہے، یہ مال فے اب ان لوگوں کے اوپر خرچ کیا جائے گا جو اپنے گھر بار سب کو چھوڑ چھاڑ کے ہجرت کر کے آ گئے ہیں، اور ان لوگوں پر بھی خرچ کیا جائے گا جو مہاجر ہیں اور انصار ہیں جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا باوجود اپنی تنگی کی حالت کے۔ والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو اس کے بعد آنے والے ہیں، یقولون، کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب،
اغفر لنا ہمیں معاف کر دے ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ہم کے ایمان میں سبقت کر چکے ولا تجعل فی قلوبنا غلا اور نہ رکھ ہمارے دلوں کے اندر کچھ بوجھ ایک دوسرے کے بارے میں برائی للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ربنا ہے ہمارے رب انک رؤوف الرحیم بے شک آپ بڑے ہی معاف کرنے والے اور مہربان ہیں الم تر الذین نافقوا کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو منافق ہوئے یقولون الم تر الذین نافقوا کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو منافق ہوئے یقولون لاخوانہم کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا یعنی جیسے یہ کافر ویسے وہ کافر لئن اخرجتم کہتے من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں ان کو کہتے ہیں لئن اخرجتم لنخرجن معکم اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے یعنی عبداللہ بن ابی جیسے اور اس کے قماش کے لوگ ولا نطیع فیکم احدا ابدا اور ہم نہیں اطاعت کریں گے تمہارے معاملے میں کسی ایک کی کبھی بھی یعنی کسی ایک کی بات نہیں مانیں گے اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا یعنی اللہ کے رسول کی بات بھی تمہارے بارے میں مانیں گے وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ اول تو یہ کہ تمہارے ساتھ اگر تمہیں جلا وطن ہونا پڑا تو ہم بھی نکلیں گے اور اگر تمہارے ساتھ لڑائی کی گئی وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ تو ہم بھی تمہارے ساتھ تمہاری مدد کریں گے یعنی مومنوں کے خلاف ہم کھڑے ہو جائیں گے وَاللَّهُ يَشْهَدُ اللہ گواہی دیتا ہے انہم لکاذبون یہ جھوٹے ہیں کیا پیتی کا شوربہ یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم لڑیں گے اللہ اکبر جھوٹے باتیں اور جھوٹے عقیدے دلا رہے ہیں لیکن اخرجوا لا یخرجون معهم سنو اگر ان کو نکالا گیا یعنی منافقین اہل کتاب کو جیسا کہ نکالا گیا لا یخرجون معهم یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے وَلَئِن قُوتِلُوا اگر ان کے ساتھ لڑائی کی گئی لا ينصرونہم کہ ان کی مدد بھی نہیں کریں گے وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ اور اگر کچھ دکھانے کے لیے ان کے ساتھ آ بھی گئے اور اگر ان کی مدد کی یعنی کچھ دکھانے کے لیے آئے ان کے ساتھ لڑنے کے لیے لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ جلد ہی پوچھ دے کر بھاگ جائیں گے میدان سے ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی کیوں لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَغْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ یقیناً تم زیادہ خوف رکھتے ہو ان کے دلوں میں اللہ سے یعنی یہ ظالم اللہ سے بھی اتنا نہیں ڈرتے جتنا تم سے ڈرتے ہیں ذالک بأنہم قوم لا یفقہون یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسی قوم ہے جو ڈرتے نہیں جو سمجھتے نہیں ہیں ان میں کچھ عقل نہیں ہے لا یقاتلونکم اپنے نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ عقل مند ہیں حقیقت یہ ہے کہ کچھ سمجھ نہیں رکھتے لا یقاتلونکم جمیعا نہیں لڑیں گے وہ تمہارے ساتھ مل کر کبھی بھی اکٹھے ہو کر نہیں لڑیں گے الا فی قرى مگر اپنی اپنی بستیوں میں محصنہ قید کیے ہوئے یعنی قلعہ بند ہو گیا اپنے قلعوں کے اندر مل کر ہی وہ کوشش کریں گے لڑنے کی او من وراء جدر یا دیوار کے پیچھے سے ہی کوئی بات کرنے کی کوشش کریں گے آپس میں مل کر کیوں نہیں تمہارا مقابلہ کر سکتے بأسهم بینہم شدید کیونکہ ان کی آپس میں لڑائیاں بڑی سخت ہیں تو باہر سے ان کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپس میں ایک ہیں یہ ایک دوسرے کی حمایت کریں گے منافق نہیں کہ آپس کے اختلافات اتنے ہیں کہ مل کر کبھی نہیں کر سکتے تحسبهم جميعا آپ گمان کرتے ہیں ان کو اکٹھا وقلوبهم شتى اور ان کے دل ہیں مختلف ذالک بأنہم قوم لا یعقلون یہ اس وجہ سے کہ ایسی قوم ہیں جو عقل نہیں رکھتے کمثل الذین من قبلهم قریبا ذاقوا وبال امرهم یہ ان لوگوں کی طرح ہیں الذین من قبلهم جو ان سے پہلے گزرے قریباً قریب ہی ذاقوا وبال امرهم جو اپنے عمل کا اپنے معاملے کا وبال چکھ چکے یعنی بنو نذیر وہ دھوکہ یہ شکست خوردہ ہو کر بھاگ چکے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کمثل الشیطان جیسا کہ شیطان اذ قال للانسان اکفر وہ کہتا ہے انسان کے لیے کفر کر فلما کفر یعنی ان منافقوں کی مثال ایسے ہے جس وقت انسان کفر کر لیتا ہے قال کہتا ہے انی بری منک بے شک میں تو تم سے بری ہوں تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں سے لڑو تم ہم تمہارے ساتھ ہوں گے نکالا کیا تو ہم تمہارے ساتھ ہوں گے لیکن جس وقت لڑائی کا موقع آیا تو یہ اس وقت برات کا اعلان کریں گے اور بھاگیں گے
یہ منافق بزدل یہ کیسے لڑنے والے ہو سکتے ہیں؟ انی اخاف اللہ، بے شک اس ایسے کہیں گے جیسے شیطان گمراہ کرنے کے بعد جس وقت انجام اور سزا آنے والی ہوتی ہے تو کہتے ہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین سے۔ فکان عاقبتہما انہما فی النار، بے شک ان دونوں کا انجام انہما فی النار، دونوں آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وذالک جزاء الظالمین، یعنی منافق اور یہودی دونوں یہی ظالموں یہی بدلہ ہے، جزا ہے ظالموں کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ دیکھے ہر نفس ہر چیز دیکھے ما قدمت لغد، وہ کل کے لیے آگے کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے اس چیز کی جو تم کرتے ہو، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، اور نہ ہو جو تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو، بس اللہ نے ان کو بھلا دیا، فانساهم انفسهم، اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ ہیں حد سے گزرنے والے فاسق۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، برابر نہیں ہیں جہنمی اور جنتی، آگ والے اور جنت والے دونوں برابر نہیں۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم اتار دیتے یہ قرآن مجید علی جبل، کسی پہاڑ پر، لرأیتہ، تو آپ دیکھتے اس کو، خاشعا، دبا ہوا، لرزتا ہوا، متصدعا، دب جانے والا، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے پھٹ جانے والا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ تو وہی ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر طرح کی مالی بدنی لسانی عبادت صرف اسی کے لیے، منت منوتی نظر چڑھاوا سب اسی کے لیے۔ لا الہ الا ہو، عبادت کا حقدار صرف وہی ہے، اس کے سوا اور کوئی بھی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ پکار بھی خالص صرف اسی کے لیے، اس کے سوا کسی اور کو پکارنا بھی جائز نہیں۔ عبادت کی جمیع اقسام کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، دلیل کیا ہے کہ وہ اکیلا معبود ہے، کیونکہ جاننے والا ہے غیبوں کا، والشہادہ، اور حاضر کا، یعنی کوئی چیز اس سے چھپی نہیں۔ وہ الرحمن، وہ بڑا مہربان ہے، الرحیم، انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ، وہی ذات ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، کیونکہ وہ الملک، بادشاہ ہے، القدوس، پاک ہے، السلام، سلامتی والا ہے، المؤمن، امن والا ہے، امن دینے والا ہے، المہیمن، نگہبان ہے، العزیز، غالب ہے، الجبار، زبردست ہے، المتکبر، بڑائی والا ہے، اصل بڑائی اسی کو سجتی ہے، ہر چیز سے بڑا، ہر چیز کے اوپر کنٹرول رکھنے والا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، عما یشرکون، اس چیز سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ واللہ الخالق الباری، وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، الباری، درست کرنے والا، نئے سرے سے پیدا کرنے والا، المصور، تصویریں بنانے والا، شکلیں دینے والا، لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات، اسی کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اللہ۔ سورۃ الممتحنہ، اللہ اکبر۔ ممتحنہ، اس میں خواتین جو ہجرت کر کے آ رہی تھیں ان کے امتحان کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کا نام ممتحنہ ہے۔ اور اس سورہ کی ابتدا اور اس کے شان نزول کے حوالے سے مفسرین نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے،
لیکن یہ باقی مہاجروں سے مختلف تھے، اس وجہ سے کہ جو لوگ ہجرت کر کے آ رہے تھے ان کا کنبہ قبیلہ، ان کا خاندان، ان کے اعزاء وقارت پیچھے رہ گئے تھے، تو ان کے بیوی بچے بھی اگر پیچھے رہ گئے، چھوٹے کمزور بھی پیچھے رہ گئے، تو ان بچوں کا، ان کی بیوی کا کوئی نہ کوئی پیچھے پرسان حال تھا، کسی کا ماموں ہے، کسی کا چاچا ہے، کسی کا کوئی ہے، کسی کا دادا ہے، کوئی نہ کوئی ان کا دیکھنے والا تھا۔ لیکن یہ حضرت حاتب مکہ مکرمہ میں بھی باہر سے آ کر آباد ہوئے تھے اور وہیں رہ گئے تھے، ان کے بیوی بچے تو پیچھے موجود تھے، لیکن ان کا پرسان حال کوئی اپنا اس کے علاوہ پیچھے نہیں تھا۔ یہ بڑے مخلص صحابی تھے، سچے صحابی تھے، بدر میں شریک ہوئے تھے، اور ان سے ایک خطا ہوئی، اور خطا بہت بڑی ہوئی ہے، بڑی غلطی۔ انہوں نے اہل مکہ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے تاکہ میرے بچوں کے ساتھ وہ بھلائی کا معاملہ کریں، مسلمانوں کا ایک راز، اور یوں کہیں کہ آج کے زمانے میں ایک جنگی راز وہ دشمن کو بتا دیا اپنے اس مفاد کی خاطر۔ اللہ اکبر۔ صورت یوں ہوئی کہ ایک رکے کے اوپر حالات لکھ ڈالے۔ صلح حدیبیہ کے بعد چونکہ مسلمانوں کی تو یہ اہل مکہ کے ساتھ، مشرکین مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک صلح ہو گئی تھی جس میں گویا کہ جنگ بندی کا معاہدہ تھا، لیکن اس جنگ بندی کا معاہدہ اور اس صلح کی خلاف ورزی خود مشرکین مکہ نے کر کے، مشرکین مکہ نے اس صلح کی خلاف ورزی کر کے گویا کہ اس معاہدے کو توڑ دیا تھا۔ اب جس وقت انہیں احساس ہوا تو ہم تو بڑی غلطی کر بیٹھے ہیں، جو معاہدہ توڑ دیا ہے ہم نے توڑ دیا ہے، مسلمانوں نے ابھی تک نہیں توڑا۔ تو جس وقت انہوں نے توڑ دیا تو مسلمانوں کی طرف سے آٹومیٹک وہ ٹوٹ چکا تھا۔ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو سفیان کافروں کا سردار حضور کے پاس آتا ہے اور اپنی طرف سے معاہدے کی تجدید کرنا چاہتا ہے۔ کئی واقعات پیش آئے، ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ یہ اپنی بیٹی کے پاس جو المومنین ہیں ان کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے بستر اٹھا دیا، بجائے اس کے کہ باپ آیا ہے بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ، جس طرح بیٹیاں اپنے باپ کو مقام دیتی ہیں، بستر اٹھا دیا۔ کہنے لگا کہ بیٹا یہ بستر میرے قابل نہیں ہے یا میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، آپ اس قابل نہیں ہیں۔ تو بیٹی کی طرف سے بھی نا امید ہو کے نکلا، دائیں بائیں بھی کافی محنت کوشش کی کہ کوئی میری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائے، سب نے عذر کر دیا کہ جا بابا جا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مان رہے تھے کہ معاہدہ دوبارہ صلح کا تجدید کیا جائے۔ یہ خود ہی کہہ کے اس طرح کہ ہم صلح کی تجدید کرتے ہیں، حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، حضور نے تجدید نہیں کی، اور یہ پھر اپنے اوپر ایک بوجھ لے کے آ گیا کہ ہم صلح کی تجدید کرتے ہیں۔ یہ چلا گیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاریاں کر رہے تھے کہ ان سے دو ہاتھ کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو تمہارا حلیف ہے ہم اس کو تنگ نہیں کریں گے، تو انہوں نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ان کو یہ جرت ان کو کیسے ہوئی معاہدہ کی خلاف ورزی کی اور ہمارے ساتھ اور ہمارے جو حلیف ہیں ان کے ساتھ ظلم کرنے کی۔ اللہ اکبر۔ تو حضور تیاری کر رہے تھے، تو اہل مکہ بے خبر تھے، ایک حد تک خبر تو اپنی انداز سے وہ رکھتے تھے لیکن ایک حد تک بے خبر تھے۔ انہوں نے بھی خط لکھ دیا، انہوں نے خط دیا، وہاں ایک خاتون آئی ہوئی تھی، وہ ابو جہل کی باندھی شاندی کو اس طرح کوئی تھا اس کا، وہ کسی مطلب سے حاتب بن ابی بلتہ، یہ عبد المطلب کی آزاد کردہ ایک لونڈی کو انہوں نے خط دیا، خط دے کے بھیج دیا، جس میں یہ خبر تھی کہ حضور تمہارے خلاف تیاری کر رہے ہیں، محتاط ہو جاؤ۔ مقصد یہ تھا کہ، اور یعنی مسلمانوں کے خلاف یہ ایسی بات نہیں تھی لیکن عملاً ہو گیا تھا ایسے، تو مقصد یہ تھا کہ میرے بچوں کو کچھ پروٹیکشن مل جائے، کچھ تحفظ مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا کہ ایسا معاملہ حاتم نے کر دیا ہے۔ یہ آیات مبارکات نازل ہوئی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو، حضرت زبیر کو اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ، ان 3 صحابہ کو بھیجا کہ آپ جائیں، ایک باغ ہے جس کا نام خاخ تھا، روضہ خاخ نامی باغ کے قریب آپ کو ایک، یعنی آپ ابھی دوڑ کے جائیں گے تو وہ عورت وہاں پہنچ چکی ہوگی، کیونکہ وہی کے ذریعے اطلاع ملی تھی کہ وہاں پہنچے گی تو ایک کو ملے گی۔ کہا روضہ خاخ میں ایک خاتون ملے گی، اس کے پاس ایک رکا ہے اور خط ہے، وہ اس سے لے کے آؤ۔ تو یہ 3 صحابہ پہنچ گئے، اس وقت اس کے پاس پہنچے ہیں، اس سے کہا رکا نکال دے، خیر اسی میں ہے۔ اس نے کوئی مسو پیش کیا، نہ نکالا، تو کہا کہ بیوی رکا تیرے پاس ہے، ہم نہیں چاہتے کہ تیری کوئی بے حرمتی ہو، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ رکا تیرے پاس ہے، بس تو رکا تیرے پاس ہے۔ جب رسول اللہ نے کہہ دیا تو تیرے پاس ہے، نہیں تو پھر ہم نکال لیں گے، یہ آپ ذہن سے نکال دیں کہ آپ رکا لے کے جائیں گی، وہ پیغام ہمیں آپ کو دینا ہوگا جو رکا ہے آپ کے پاس۔ بہرحال اس نے پھر اپنے بالوں کے اندر چھپایا ہوا تھا، اس نے نکال کر پیش کر دیا۔ وہ جس وقت واپس آئے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے غصے ہیں، اور صحابہ کو واقع ہونا بھی چاہیے تھا کہ اتنا بڑا دھنکی راز، تو حضرت عمر کو کہنے لگے یہ منافق ہے، مجھے اجازت دو میں ان کی گردن ماروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس حوصلہ رکھو، یہ بدری صاحب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ تنبیہات آ گئی کہ ان مشرکوں کے ساتھ دوستیاں لگانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی تم سمجھتا ہے کہ وہ بھلائی کریں گے تو ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اس میں خطاب کیا گیا اے ایمان والو، تو حضرت حاتم اس قدر خوش ہوئے جس طرح خوشی سے آدمی بے ہوشی ہو جاتا ہے کہ شکر ہے اللہ نے مجھے مومن کہہ کے تو پکارا ہے، میرا ایمان سلب نہیں ہوا، غلطی ہوئی ہے تو میں مومن تو رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف پیغام محبت ڈالتے ہو، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، تحقیق وہ تو اس بات کا انکار کر چکے جو تمہارے پاس حق آ چکا، یعنی اسلام کا، قرآن کا، پیغمبر اسلام کا، یخرجون الرسول وایاکم، وہ تو نکالتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمہیں بھی مکہ سے انہوں نے نکالا، ان تؤمنوا باللہ ربکم، جرم تمہارا کیا تھا کہ تم اللہ پر ایمان لائے جو تمہارا رب ہے، تو وہ تمہارے نزدیک دشمن ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم نکلتے ہو میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضامندی کے طلبگار بن کر، تسرون الیہم بالمودہ، تم چھپاتے ہو ان کی طرف محبت کا پیغام، وانا اعلم بما اخفیتم، اور میں جانتا ہوں جو تم نے خود چھپایا ہے، وما اعلنتم، اور جو تم ظاہر کر رہے ہو، ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل، اور جو کوئی تم میں سے کرے گا یہ کام تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھی راہ سے، یثقفوکم، کیونکہ ان سے دوستیاں کرنے کا فائدہ نہیں ہے، اگر وہ پائیں گے تم کو، یکونوا لکم اعداء، وہ تمہارے دشمن ہوں گے، ویبسطوا الیکم ایدیہم، اور تمہاری طرف وہ اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں گے، وَأَلْسِنَتَهُمْ، اپنی زبانوں کو بڑھائیں گے، بِالسُّوءِ، برائی کے ساتھ، وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، وہ تو یہ پسند کرتے ہیں کہ تم بھی کفر کر دو اور انکار کر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ، رہی بات اولادوں کے ساتھ خیر خواہی، ہرگز تمہیں فائدہ نہیں دے گی تمہاری رشتہ داریاں، تمہارے ناطے، وَلَا أَوْلَادُكُمْ، اور نہ ہی تمہاری اولادیں، یوم القیامہ، قیامت والے دن، یفصل بینکم، اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان، جدائی ڈال دے گا، واللہ بما تعملون بصیر، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے، قد کانت لکم، یقیناً ہے تمہارے لیے اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، کیسے انہوں نے سارے قبیلے سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا، کیسے وہ باپ سے بھی جدا ہو گئے، کیسے وہ گھر سے بھی نکل گئے، سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دیا، والذین معہ، اور ان لوگوں میں جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، اس قالوا لقومہم، جس وقت انہوں نے اپنی پوری قوم سے ہی کہہ دیا، انا براء منکم، بے شک ہم تم سے بری ہیں، ہمارا تمہارا کوئی ناتا اور تعلق نہیں، وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اس سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں، کفرنا بکم، ہم تمہارے کافر ہوئے،
ہم نے تمہارا کفر کر دیا، تم کو ہم نہیں مانتے، وبدا بیننا وبینکم العداوہ، ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی کھل کے واضح ہو گئی، والبغضاء، اور بغض و عداوت واضح ہو گیا، ابدا ہمیشہ کے لیے، ہاں تمہارے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں، تمہارے ساتھ کوئی ذاتی اناد تو نہیں، کوئی زمین کا جھگڑا نہیں، کسی خاتون کا جھگڑا نہیں، کسی مال کا جھگڑا نہیں، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہاں تم اگر اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ تو تم ہمارے بھائی ہو، تم ہمارے باپ ہو، تم ہمارے رشتہ دار ہو، پھر تمہارے ساتھ اسی طرح دوستیاں اور تعلق ہیں، تمہارے ساتھ جو ناتا توڑا صرف اللہ کے لیے توڑا، الا قول ابراہیم، سوائے بات ابراہیم علیہ السلام کی لابی، اپنے باپ کے لیے، لاستغفرن لک، کہ میں آپ کے لیے بخشش مانگتا رہوں گا، وما املک لک من اللہ من شیء، اور میں اللہ سے آپ کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، ہم دعا کروں گا، ممکن ہے کہ آپ کے حق میں دعا قبول ہو جائے، ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے پروردگار علیک توکلنا، تجھ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا، والیک انبنا، اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں، والیک المصیر، اور تیری ہی طرف پھر جانا ہے، پلٹ کے آنا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، نہ بنا ہم کو آزمائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، واغفر لنا، یعنی ہمیں ثابت قدم رکھ کے غلبہ عطا فرما، واغفر لنا ربنا، اور معاف کر دے ہم کو اے ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے، یعنی تو غالب ہے، ہماری بھی مدد فرما، الحکیم، حکمتوں والا ہے، تو فیصلے کو اپنے حکمت کے مطابق کرتا ہے، لقد کان لکم فیہ اسوۃ حسنہ، یقیناً ہے تمہارے لیے ایسے لوگوں کے اندر اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، یعنی یقین رکھتا ہے اور ایمان رکھتا ہے، ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جو کوئی پھر جاوے، بے شک اللہ تبارک و تعالی بے پرواہ تعریف والا ہے، یعنی اللہ کو کسی کی کچھ پرواہ نہیں، اصل اللہ یجعل بینکم وبین الذین آذیتم منهم مودہ، امید ہے کچھ بعید نہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے گا، یجعل بینکم وبین الذین آذیتم منهم مودہ، تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن کی آج عداوت ہے، مودت اور دوستی، یعنی ان کو بھی اللہ ایمان کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قدیر، اللہ اس بات پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا ہے، ہاں، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم، یہ ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کفار کے ساتھ، کن کافروں کے ساتھ آپ دوستیاں رکھ سکتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ معاملات کر سکتے ہیں، اور کن کے ساتھ نہیں، لا ینہاکم اللہ، اللہ تمہیں روکتا نہیں، عن الذین، ان لوگوں سے، لم یقاتلوکم، جو تمہارے ساتھ لڑتے نہیں ہیں، پھر دین کے معاملے میں کافر ہیں، لیکن کافر ہونے کے باوجود بھی تمہارے ساتھ لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ ہی انہوں نے تم کو نکالا تمہارے گھروں سے، اللہ کوئی نہیں تمہیں اس بات سے روکتا کہ ان تبروا، تم ان کے ساتھ احسان کرو، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور تم ان کے ساتھ انصاف کر دو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو، انما ینہاکم اللہ، بے شک اللہ تمہیں روکتا ہے، عن الذین، ان لوگوں سے، قاتلوکم، جنہوں نے تمہارے ساتھ قتال کیا، پھر دین کے معاملے میں، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں نکالا تمہارے گھروں سے، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور مدد کی تمہارے نکالنے پر، أَن تَوَلَّوْهُمْ، اللہ روکتا ہے کہ ایسے لوگوں سے دوستیاں کرو جو تمہارے دشمن ہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور سن لو جس نے ان سے دوستی کی یہی لوگ ہوں گے ظلم کرنے والے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، جس وقت آ جائیں تمہارے پاس مومن عورتیں، یعنی عورتیں ہجرت کر کے آ رہی ہیں، مہاجرات ہجرت کرنے والی، فامتحنوہن، بس ان کو آزما لیا کرو کہ واقعاً وہ اخلاص کے ساتھ ہجرت کر کے آئی ہے یا کوئی اور مقصد لے کے تو نہیں آئی، اللہ اعلم بایمانہم، بے شک اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو، فإن علمتموہن مؤمنات، اگر تم سمجھ اور تم جان لو کہ یہ واقعی ایمان کے ساتھ آئی ہیں، مومنہ بندی بن کے آئی ہیں، فلا ترجعوہن الی الکفار، تو ہرگز ان کو مت لوٹاؤ کفار کی طرف، لا ہن حل لہم، اب وہ ان کے لیے حلال نہیں رہ گئی، یعنی دین کے اختلاف کی وجہ سے وہ مشرک ہیں اور یہ مومنہ عورت ہیں، مومنہ عورت مشرک کے لیے کبھی حلال نہیں، ولا ہم یحلون لہم، اور نہ ہی وہ یعنی کافر مشرک ان مومن عورتوں کے لیے حلال ہیں،
وآتوہم ما انفقوا اور دے دو ان کافروں کو جو انہوں نے خرچ کیا، یعنی ان کے مہر ان کو واپس کر دو۔ ولا جناح علیکم اور تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، ان تنکحوہن یہ کہ تم ان عورتوں سے نکاح کر لو، یعنی ان کے ہجرت کرنے اور ایمان کے اختلاف کی وجہ سے ان کا ان سے نکاح ختم ہو چکا، اب ان کی عدت گزارنے کے بعد استبراء رحم کے بعد یہ تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ اذا آتیتموہن اجورہن جس وقت تم ان کو ان کے مہر دے دو، یعنی کامل نکاح کرنے ہوں گے اور پوری شرائط کے ساتھ۔ ولا تمسکوا بعصم الکوافر اور نہ تم روک رکھو کافروں کی عورتوں کو، کافروں کی عصمتوں کو۔ واسألوا اور تم بھی مانگ لو، مطالبہ کر لو، ما انفقتم جو تم نے خرچ کیا ہے، ولیسألوا ما انفقوا اور وہ بھی لینے سوال کر لیں جو انہوں نے خرچ کیا، یعنی ان کے مہر انہیں واپس کر دو، اور جو تم نے کافروں کو یعنی تمہاری عورتیں جو اسلام نہیں لائی اور کفر کی حالت میں ہیں ان سے تو یعنی ان کے مہر تم نے ان پہ مہر خرچ کیے ہیں تو وہ لے لو۔ مثلا وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا تاکہ کہ وہ سوال کر لیں جو انہوں نے خرچ کیا۔ ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ یہ اللہ کا حکم ہے، يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور فرمائے کچھ عورتیں مکہ سے ہجرت کر کے آ رہی ہیں اور یہاں جو ہجرت کر کے آ رہے ہیں مومن آ چکے ہیں، ان کی پیچھے عورتیں رہ گئی ہیں تو کافرہ ہیں، انہوں نے مومنوں کے ساتھ ہجرت نہیں کی۔ تو اب یہ صورت ہے کہ ان عورتوں نے ان پہلے کافروں کے ساتھ جو مومن ہو کے اب آ رہے ہیں کافروں کے نکاح میں تھی تو کافروں نے ان کو حق مہر دیا ہوا تھا، اور اسی طرح مومنوں نے بھی تو ان عورتوں کو حق مہر دیا ہوا تھا جو کفر کی حالت میں پیچھے رہ گئی ہیں۔ تو کہا کہ آپس میں مہر کا تبادلہ، وہی مانا کہ جو آنے والی ہیں ان کو تم مہر دو اور ان کے حق ادا کر کے ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ ہاں اب یہ کہ انہوں نے ان عورتوں کو مار دیا ہوا تھا تو وہ اپنا مہر واپس لے دیں، یعنی ان عورتوں سے کہہ دیا جائے گا کہ جن کو ہم نے مار دیا ہوا ہے وہ ان کو واپس کر دیں، یعنی مہر کا تبادلہ اس صورت میں ہو جائے گا، یہ جائز ہے اور تمہارے لیے عورتیں حلال ہو گئی۔ فَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ اور اگر کوئی نکل جائے تمہاری بیویوں میں سے کفار کی طرف سے، فَآخَرْتُمْ پس تم ان کو بدلہ دے سکتے ہو، فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا پس دو تم ان لوگوں کو جو جاتی نہیں ان کی بیویاں مثل اس کے جو انہوں نے خرچ کیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ اللہ سے ڈرتے رہو اس وجہ سے کہ تم اس پر ایمان رکھنے والے ہو۔ یا ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی جس وقت یہ مہاجر عورتیں آئیں تو آپ امتحان کے بعد آپ ان کو بیعت کر لیں، یعنی اسلام میں داخل کر لیں، ان کے اسلام کو قبول کر لیا جائے۔ یا ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات جس وقت آ جائیں آپ کے پاس مومن عورتیں، مسلمان عورتیں، یبایعنک وہ آپ کے ساتھ بیعت کرتی ہیں اسلام کی، الا اس بات پر اللہ یشرکن باللہ شیئا پہلی بات جس کے اوپر بیعت ہوتی ہے، الا اللہ یشرکن باللہ شیئا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، کسی بت کو، کسی حجر کو، کسی بدر کو، کسی چیز کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔ ولا یسرقنا اور نہ ہی وہ چوری کریں گی، ولا یزنینا اور وہ نہ ہی بدکاری کریں گی، ولا یقتلن اولادہن اور نہ ہی وہ اپنی اولادوں کو قتل کریں گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ اور نہ ہی وہ ایسا کوئی بہتان اٹھا لائیں گی جس کو انہوں نے گھڑ لیا ہو، بین ایدیہن وارجلہن اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان، ولا یعصینک فی معروف اور نافرمانی نہیں کرے گی آپ کی ہر اچھے کام میں، فبایعہن اگر وہ اس بات کا معاہدہ کرتی ہیں تو آپ ان سے بیعت کر لیں، ان کی بیعت کو قبول کر لیں۔ واستغفر لہن اللہ اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیں، ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تتولوا قوما تم دوستیاں نہ لگاؤ اس قوم سے، غضب اللہ علیہم اللہ کا غضب ہوا ان پر، قد یئسوا من الآخرہ وہ آخرت سے نا امید ہو گئے، کما یئس الکفار من اصحاب القبور جیسا کہ کافر نا امید ہو گئے قبروں والوں سے، یعنی کافر جس طرح سمجھتے ہیں کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا نہیں جائے گا، اسی طرح یہودی بھی آخرت کے بھلے سے نا امید ہو چکے ہیں اپنی خرابیوں اور حق کی مخالفت کی وجہ سے۔ سورۃ الصف یہ بھی مدنی سورت ہے اور ترتیب مصحف میں اس کا نمبر 61 ہے، اور
نزول کے اعتبار سے 109 نمبر صورت ہے۔ سورہ ممتحنہ میں مومنوں کو تنبیہ ہے کافروں کے ساتھ تعلق پر، تو سورہ صف میں تنبیہ کی جاتی ہے مومنوں کو کہ بری بات مت کریں، ان کی طرف سے بھی کوئی ایسی بات نہ ہو جو اللہ کو ناپسندیدہ ہو۔ سورہ مومنون کو اس سورہ میں اہل ایمان کے لیے زجر ہے کہ کوئی ایسی بات مت کہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو اور جو ان کے اپنے عمل و کردار کے خلاف ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، تم کیوں کہتے ہو وہ جو تم کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ پر بہت زیادہ ناخوشی کی بات ہے، یعنی اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ کہ تم کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے ان لوگوں سے جو قتال کرتے ہیں فی سبیل اللہ کی راہ میں، صفاً صف باندھ کر، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ عمارت ہے سیسا پلائی ہوئی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جس وقت کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ، اے میری قوم، اپنی قوم کے لیے کہا، یا قوم، اے میری قوم، لم تؤذوننی، کیوں تم مجھے ایذا دیتے ہو، وقد تعلمون، اور تحقیق تم جانتے ہو، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں تمہارے پاس اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ فلما ذاقوا ازاغ اللہ قلوبہم، جس وقت وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَم، اور جس وقت کہا عیسیٰ ابن مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں تمہارے پاس اللہ کا رسول لے کے بن کے آیا ہوں۔ یعنی ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بشارت دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کا نام نامی نام گرامی ذکر کر کے کہا کہ میرے بعد حضور تشریف لانے والے ہیں۔ آپ اپنی قوم سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لازم ایمان لانا، میں تمہارے پاس اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کرنے والا ہوں اس چیز کی جو مجھ سے پہلے گزر چکی تورات، ومبشرا، اور خوشخبری دینے والا ہوں برسول، ایک ایسے رسول کے بارے میں یأتی جو آئیں گے ابھی، من بعدی، میرے بعد، اسمہ احمد، جن کا نام نامی نام گرامی احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات، جس وقت وہ آنے تمہارے پاس دلائل لے کر، جس وقت آنے تو ایمان لانا، لیکن حقیقت کیا ہوئی، فلما جاءہم، جس وقت وہ آ گئے عظیم الشان رسول بالبینات، واضح دلائل لے کر، قالوا، تو کہنے لگے، ھذا سحر مبین، یہ ہے جادو کھلا، بجائے ماننے کے انکار کر دیا۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ پر جھوٹ باندھ لے، وهو يدعى الى الاسلام، حالانکہ اس کو بلایا جا رہا ہے اسلام کی طرف۔ واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ یریدون، وہ ارادہ رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ وہ بجھا ڈالیں اللہ کے نور کو، حالانکہ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر اس کو ناپسند بھی کریں۔ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندزن، بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنے منہوں کے ساتھ، اپنی پھونکوں کے ساتھ اللہ کے نور کو بجھا ڈالیں، حالانکہ اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر ناپسند بھی کریں۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ، اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور سچا دین دے کر، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس کو سب ادیان پہ غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک اس کو ناپسند بھی کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل أدلکم علی تجارہ، میں تمہیں بتاؤں ایک تجارت کا، الا تنجیکم، جس تجارت کا سب نفع یہ ہے کہ وہ تجارت تمہیں نجات دے گی، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے،
وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر ورسولہ اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ اور تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں، باموالکم وانفسکم اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، مال بھی لگاؤ اپنی جانیں بھی لگاؤ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، یغفر لکم ذنوبکم اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ویدخلکم جنات تمہیں باغات میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ومساکن طیبۃ اور رہائش گاہیں ہیں، رہنے کی جگہ ہیں بڑی ہی خوشگوار پاکیزہ، فی جنات عدن ہمیشہ کے باغات میں، ذالک الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا اور وہ دوسری چیز جس کو تم بھی پسند کرتے ہو وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ اللہ کی مدد، وفتح قریب اور قریبی فتح، یعنی ان قریب اللہ تمہیں مکہ بھی فتح کروا دیں گے اور غلبہ آنے والا ہے دین کا، وبشر المؤمنین مومنوں کو اس بات کی بشارت دے دیجئے کہ عرب پہ غالب ہوئے ابھی، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ ہو جاؤ اللہ کے دین کے مددگار، اللہ کے مددگار بن کے کھڑے ہو جاؤ، کما قال عیسیٰ ابن مریم جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے بھی کہا تھا، للحواریین اپنے مخلص ساتھیوں کے ساتھ، حواریوں کو کہا، اپنے حواریوں کو کہا جو پکے مومن تھے، من انصاری الی اللہ کون مددگار ہے میرا اللہ کی طرف، تو قال الحواریون تو حواریون نے کہا، ان کے مخلص ساتھیوں اور ان کے صحابہ نے کہا، نحن انصار اللہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل بس ایک گروہ ایک طائفہ ایک گروہ ایمان لے آیا بنی اسرائیل میں سے، وکفرت طائفہ ایک گروہ نے کفر کیا، فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین ہم نے تائید کی ان لوگوں کی جو ایمان لائے ان کے دشمنوں کے اوپر، فاصبحوا ظاہرین ہو گئے وہ ہمارے بندے ظاہرین غالب ہونے والے، یعنی ہماری تائید کی وجہ سے وہ غالب آ گئے۔ تو اللہ نے اب تائید کا اور نصرت و مدد کا وعدہ اہل ایمان کے ساتھ کر لیا ہے، یقیناً اہل ایمان غالب ہو کر رہیں گے۔ سورۃ الجمعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کا ربط سورہ جمعہ بدری صورت ہے، یہ سورہ صف کے بعد ہی نازل ہوئی اور ترتیب میں یہ نزول کے اعتبار سے 110 نمبر اور ترتیب کے اعتبار سے 62 نمبر سورہ ہے۔ سورہ صف میں جنگ کی ترتیب ہے تو سورہ جمعہ میں مومنوں کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ دنیا کے پیچھے پڑ گئے ہو، جہاد نہیں کرتے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اور سورہ جمعہ میں ترغیب الی انفاق ہے اور ان لوگوں کا رد ہے جو دین چھوڑتے ہیں یا قرآن و سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ اللہ الملک جو بادشاہ ہے، القدوس جو بہت پاک ہے، العزیز جو غالب ہے، حکیم حکمت والا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم وہ ذات ہے جس نے بھیجا امیوں کے اندر اپنا رسول، ان پڑھوں کے اندر اپنا رسول بھیجا، یعنی مکہ والے جو کسی سے پڑھنے کی رواج ہی نہیں رکھتے تھے ان کے اندر اپنا رسول بھیجا، منہم انہی میں سے، یعنی ام القری والے مکہ والے لوگ جو ہیں، یتلو علیہم آیاتہ اللہ کا نبی اس کا فریضہ اور منصب کیا ہے، جو تلاوت کرتے ہیں ان پر اللہ کی آیات، ویزکیہم اور ان کو پاک کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور ان کو تعلیم دیتے ہیں کتاب اور حکمت کی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور بے شک وہ تھے اس سے پہلے پوری گمراہی میں، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ اور کچھ لوگ اس کے ان کے علاوہ ہیں، لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ جو ان کو ابھی تک ملے نہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و بعثت خاص نہیں ہے، عام ہے، صرف مکہ والوں کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ غالب حکمت والا ہے، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرمائے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ بڑے فضل والا ہے، مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ مثال ان لوگوں کی جن کو تورات اٹھوائی گئی، یعنی جو حامل تورات بنے تورات والے، ثم لم يحملوها كمثل الحمار پھر اس کو اٹھایا نہیں، یعنی اٹھانے کا حق ادا نہیں کیا، اس پہ عمل نہیں کیا، اس کے مطابق عقیدہ نہیں رکھا، ان کی مثال ایسے ہے کمثل الحمار جیسے
مثال ہوتی ہے گدھے کی، یحمل اسفارا، وہ کتابوں کو اٹھاتا ہو، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ، یعنی یہودیوں کی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل آپ کہہ دیجئے یا ایھا الذین ہادوا، اے یہودیو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اگر تم یہ گمان رکھتے ہو، تم یہ دعویٰ رکھتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو، تم اللہ کے ولی ہو، من دون الناس، لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ یعنی اور وہ وعدہ کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت اترے، تو کبھی بھی اس مباہلے کے لیے اور اس مقابلے کے لیے یہود نہیں نکلیں گے۔ ولا یتمنونہ ابدا، کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے بما قدمت ایدیہم، جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ یعنی تورات کو جاننے کے باوجود بدل رہے ہیں، حضور کو جاننے کے باوجود مان نہیں رہے اور مخالفتیں کر رہے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ قل کہہ دیجئے ان الموت الذی تفرون منہ، بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، بے شک وہ تمہیں مل کر رہے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم سب لوٹائے جاؤ گے عالم الغیب والشہادہ کی طرف، یعنی اس ذات کی طرف جو ہر ظاہر اور پوشیدہ کو جاننے والا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، وہ تمہیں خبر دے گا اس چیز کی جو تم کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جس وقت تمہیں آواز دی جائے نماز کے لیے، من یوم الجمعہ، جمعہ کے روز، جمعہ کی اذان ہو جائے تو اس وقت اپنے کاروبار چھوڑ دینے، اپنے معاملات سب چھوڑ کر، فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی پوری کوشش کے ساتھ جلدی جلدی اللہ کے ذکر کے لیے مسجد میں آ جاؤ، جامع مسجد میں آ جاؤ۔ وذروا البیع، اور چھوڑ دو اپنی خرید و فروخت کو، اپنے معاملات دین کے ترک کر دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ فإذا قضیت الصلاۃ، ہاں جس وقت نماز پوری ہو جائے، فانتشروا فی الارض، پھیل جاؤ زمین میں، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو بہت یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا، اور جس وقت انہوں نے دیکھا مدینہ منورہ میں غذا کی قلت تھی اور جمعہ کے روز کچھ سامان آ گیا تو لوگ مسلمان اس کی طرف بھاگ پڑے، اس پر تنبیہ آئی ہے۔ وإذا رأوا تجارة، جس وقت انہوں نے دیکھا تجارت کو، أو لهوا یا تماشا، انفضوا إلیہا، بھاگ پڑے اس کی طرف، وترکوک قائما، اور آپ کو چھوڑ دیا کھڑا، ما عندکم، قل کہہ دیجئے، ما عند اللہ خیر، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے، من اللہ، اس تماشے سے، ومن التجارہ، اور تمہاری اس سوداگری سے، واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یعنی جمعہ کے وقت آپ کو چھوڑ کر جانا یہ بالکل جائز نہیں ہے، اور جمعہ کی اذان ہو جائے تو اس وقت اور کوئی کام نہیں، دوڑ کر صرف نماز جمعہ ہی ادا کی جائے۔ سورۃ المنافقون یہ مدنی سورت ہے، سورہ حج کے بعد نازل ہوئی، نزول کے اعتبار سے 104 نمبر سورت ہے، ترتیب مصحف میں 63 نمبر سورت ہے۔ سورہ جمعہ میں قرآن اور انفاق کی ترغیب ہے، تو سورہ منافقین میں منافقین کا حال بیان کیا جاتا ہے کہ منافق نہ تو قرآن کی طرف آتا ہے اور نہ ہی جہاد کی طرف آتا ہے، اور اس میں جھوٹی قسمیں کھانے والے منافقوں کے اوپر بڑا زجر ہے، اور وہ جو اپنے لیے عزت کے دعوے کرتے ہیں منافق، ان کے لیے زجر ہے، اور یہ بتایا گیا کہ عزت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ اصل میں اس کے ساتھ بھی ایک واقعہ بہت مشہور منسلک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنو مستلق سے واپس آ رہے تھے کہ ابھی مریسی نامی ایک کنویں اور مقام پہ تھے کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ اللہ، آپس میں ایک مہاجر اور انصاری کی تھوڑی سی انبن ہوئی، جس کی وجہ سے یہ معاملہ بھڑکا اور لڑائی میں شدت آئی۔ منافقوں کو موقع مل گیا۔ عبداللہ بن ابی نے، سالم نے اس وقت ایک انتہائی نامناسب بات کہی، یعنی
کیا کہا کہ ہم عزت والے، منافق کہہ رہے ہیں کہ ہم عزت والے ان کنگلوں کو نکال ڈالیں گے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، یعنی جو کچھ بھی لے کے آئے، ہجرت کر کے آئے ہیں تو ان کو ہم نے ٹھکانہ دیا، ہم یہاں عزت والے چودھری ہم تھے، ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا ہے تو یہ ابھی ہمارے خلاف ہو گئے ہیں اور ہم ان کو نکال ڈالیں گے، اور نعوذ باللہ معاذ اللہ ترجمے میں لفظ آ جائے گا، اس لفظ کے بھی کہنے کی ہمت اور جرأت نہیں ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں اس نے انتہائی گستاخانہ، نازیبا اور بہت ہی نامناسب لفظ بولا۔ یہ لفظ سن لیے اس نے سمجھا تھا کہ ہم آپس میں یہ منافق ہی ہیں، اس میں مخلص صحابی کوئی نہیں ہے، لیکن ایک بچے نے جو مخلص مومن تھے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زید وہی ہیں جو ارقم کے بیٹے ہیں، ارقم وہ جن کے شروع میں جن کے گھر کو ایک مدرسہ اور درسگاہ قرار دیا گیا اسلام کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا۔ یہ زید ابھی چھوٹی عمر کے تھے، بالکل بچے تھے، انہوں نے آ کے اپنے چچا سے کہا کہ یہ ظالم منافق مسلمانوں کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، مہاجروں کے بارے میں یہ بکواس کرتا ہے۔ ان کے چچا نے کہا یار اتنا بڑا آدمی ہے، بھلا اس نے بھی ایسی بات یا نہیں، انہوں نے کیا ہے ایسی بات، ان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا آپ کے پاس گواہ؟ تو گواہ تو ان کے پاس کوئی نہیں تھے، وہ منافق ہی سارے جن میں بات ہو رہی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تنبیہ کر دی، بجائے اس کے اس کی بات ماننے کے اس کو مزید تنبیہ کر دی، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ اس بات پہ انہیں بہت دکھ ہوا کہ حضور نے میری بات سچی بات نہیں مانی، اور وہ منافق ایسی یعنی دکھ تھا اس بات پہ کہ ظالم حضور کے بارے میں ایسے بکواس کرتے ہیں، اور میں نے حضور کو بتایا کہ حضور نے میری بات نہیں مانی۔ یعنی اس پریشانی میں بچے ہیں لیکن حساس اتنے کہ بہت بیمار ہو، اس طرح کہتے ہیں نا بخار چڑھ جاتا ہے، جذبات کے خلاف بھی ہو تو بخار چڑھ جاتا ہے۔ اس وقت بخار چڑھ گیا، بڑے بیمار ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہو گئی۔ جب یہ آیات ان کی تصدیق میں، اس بچے کی تصدیق میں اور منافقین کی مذمت میں نازل ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، بیان کیا، اور ان کے کان کو پکڑ کے ایسے پیار سے مل رہے تھے اور کہا کہ ان کانوں نے سچ سنا ہے اور آپ نے سچ بولا ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ انداز دیکھیں منافقوں کے ساتھ جو اب گفتگو ہو رہی ہے، اور منافق چونکہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بڑی مروت اور بڑا لحاظ رکھتے تھے، ساتھ منافقوں کا صرف اس وجہ سے لحاظ رکھ لیتے تھے کہ چلو یہ ساتھ ظاہر لگے ہوئے ہیں اور ظاہری مخالفت نہیں کر رہے، اور دوسرا یہ کہ اگر ان کو کچھ کہا تو یہ پروپیگنڈا کریں گے، دیکھو جی جو ایمان لاتا ہے اس کو ڈانٹا جاتا ہے۔ تو ان کے پروپیگنڈے سے بھی ایک تحفظ مقصود تھا، اور اللہ تو کسی بات سے نہیں شرماتا، اللہ تو اللہ ہے۔ اذا جاء المنافقون، جس وقت بلایا تو سارا ماجرا، جس وقت آ گئے آپ کے پاس منافق، قالوا تو وہ کہتے ہیں، نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، بے شک یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھو جی لفظ شہادت بھی بول رہے ہیں، ان بھی تاکید کا بول رہے ہیں، لام بھی تاکید کا بول رہے ہیں، گویا کہ قسمیں کھا کھا کے یقین دلا رہے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات سچی ہے کہ نہیں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن منافق قسمیں کھا کھا کے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے کہ انک لرسول، آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد، اور اللہ یہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، بے شک منافق یقیناً جھوٹے ہیں۔ جیسے انہوں نے تاکید کے ساتھ کہا
بے شک منافق یقیناً جھوٹے ہیں. جی بات کو سچی کی ہے, جھوٹے کیسے ہوئے؟ کہا اس لیے جھوٹے ہیں کہ یہ دل سے جھوٹ کہہ رہے ہیں, زبان پہ جو یہ لا رہے ہیں, ان کے دل میں وہ نہیں ہے, بکواس کر رہے ہیں. اور یہ جو انکار کر رہے ہیں اس حضرت زید بن ارقم کی بات کا, یہ جھوٹے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنہ, یہ جو قسمیں کھا رہے ہیں اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں. فصدوا عن سبیل اللہ, یہ اللہ کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے لوگ ہیں. انہم ساء ما کانوا یعملون, بہت برا کام کیا ہے جو انہوں نے کیا ہے. ذالک بانہم آمنوا باللہ, یہ لعنت ان کے اوپر اس لیے پڑی ہے, اللہ کی ناراضگی اس لیے آئی. ذالک بانہم, یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ ایمان لائے, ثم کفروا, پھر کافر ہو گئے. فطبع علی قلوبہم, ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. فہم لا یفقہون, وہ سمجھ لے کہ ہم قابل بھی نہیں رہے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ, اور جب آپ ظاہری حالت دیکھیں کیسے جبہ و دستار کے ساتھ حضور کے سامنے بیٹھے ہیں اور یہاں یہ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور نعرے اور یقین بڑے دلا رہے ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ, اور جس وقت آپ ان کو دیکھتے ہیں تو عجیبک اجسامہم, ان کے جسم آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں. ساری محنت ہی جسم کے اوپر ہے اور مال کے اوپر ہے, دین کی طرف محنت نہیں ہے, تو اس کو تو اچھا لگے گا. وَإِنْ مَن يَقُولُوا, اور اگر وہ بات کریں تو تسمع لِقَوْلِهِمْ, آپ ان کی بات کو سنتے بھی ہیں, کان دھرتے ہیں ان کی بات پر. کأنہم خشب مسندہ, بیٹھے ایسے ادب سے ہوتے ہیں گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں ٹیک لگائے ہوئے, بڑے ادب سے ہلتے بھی نہیں ہیں. یحسبون, لیکن اندر سے کھوٹے ہیں, ڈر رہے ہوتے ہیں ہر وقت. یحسبون, ڈرتے رہتے ہیں. کل صیحۃ علیہم, ہر چیخ انہی کے خلاف ہوگی, ہر آواز انہی کے خلاف اٹھے گی, اور ڈرتے رہتے ہیں قرآن مجید بھی ان کے خلاف اترے گا. ہم العدو, یہ دشمن ہیں. فاحذرہم, ان سے آپ بچ کے رہیے. قاتلہم اللہ, اللہ ان کو مارے, اللہ قتل کرے, موت آئے ان کو. انا یؤفکون, کہاں پھیرے جاتے ہیں. فاذا قیل لهم تعالوا, اور جس وقت کہا گیا ان کو تعالوا آؤ, یستغفر لكم رسول اللہ, فاذا جو اب بھی اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں. لبوا رؤوسہم, وہ اپنے سروں کو موڑتے ہیں. فرأیتہم, اور آپ دیکھیں گے ان کو. یصدون, وہ دور ہوتے ہیں, باز رہتے ہیں. وہم مستکبرون, اور وہ تکبر کرنے والے ہیں. سواء علیہم استغفرت لہم, تو اللہ نے بھی اعلان کر دیا کہ آپ بھی اگر ان کے لیے استغفار کریں تو میں ان کو معاف نہیں کروں گا. استغفرت لہم, ان کے لیے برابر ہے آپ ان کے لیے استغفار کریں. ام لم تستغفر لہم, یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں. لن یغفر اللہ لہم, ہرگز اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین, بے شک اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. ہم الذین یقولون, یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا, نہ خرچ کرو علی من, اس شخص پر عند رسول اللہ, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں, یعنی مہاجر, اپنا سب کو چھوڑ کے آ جانے والے دین کے لیے. حتی ینفضوا, تم خرچ نہ کرو, بھاگ جائیں گے, یعنی بھوک کی وجہ سے بھاگ جائیں گے اور چلے جائیں گے. ظالم جانتے نہیں, فللہ خزائن السماوات والارض, آسمان و زمین کے خزانے تو اللہ ہی کے لیے ہیں. ولکن المنافقین لا یفقهون, لیکن منافق اس بات کو سمجھتے نہیں. یقولون, اور ظالم کہتے ہیں لئن رجعنا الى المدینہ, اگر ہم پلٹ کے جائیں گے مدینہ کی طرف, یعنی وہ شکایت اور وہ بات جو حضرت زید بن ارقم نے کہی اس کی تصدیق ہو رہی ہے. لئن رجعنا الى المدینہ, جس وقت ہم پلٹ کے جائیں گے مدینہ. لا یخرجن الاعز منها الاذل, یقیناً عزت والے لوگ ہم عزت والے لوگ, یا لا یخرج عزت والے منها, اس مدینہ سے, الاذل, نعوذ باللہ معاذ اللہ, ذلت والوں کو نکال دیں گے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ, یہ جھوٹے ہیں, ان کو دھوکہ لگ گیا. اصل میں عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے, وَلِرَسُولِهِ, اور اللہ کے رسول کے لیے ہے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ, اور مومنوں کے لیے ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن منافق جانتے نہیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم, نہ غافل کر دیں تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں عن ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, جو بندہ یہ کرے گا یہ نقصان اٹھانے والے ہیں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, اور خرچ کرو اس چیز سے جو ہم نے تم کو رزق دیا. من قبل, پہلے اس سے, ان یاتی احدکم الموت, کہ آج تمہارے تم میں سے کسی ایک کے پاس موت. فیقول, تو وہ کہے ربی, اے میرے رب, لولا اخرتنی الی اجل قریب, کیوں نہیں تم نے مجھے مہلت دے دی ایک تھوڑی مدت تک کہ اب موقع ملے. فاصدق, میں خیرات کروں اور خرچہ کروں. فاکن من الصالحین, اور ہو جو میں نیک لوگوں میں سے, لیکن مہلت نہیں ملے گی. ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها,
اب وقت ہے خرچ کرنے کا، لیکن اللہ ڈھیل نہیں دے گا کسی جان کو، جس وقت اس کی اجل آ جائے گی، وقت آ جائے گا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ خوب جاننے والا ہے اس چیز کو جو تم کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ سورۃ التغابن شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ التغابن بھی بدنی سورت ہے، اور سورہ تحریم کے بعد یہ نازل ہوئی ہے 108 نمبر نزول کے اعتبار سے، اور ترتیب مصحف میں یہ 64 نمبر سورت ہے۔ سورہ منافقون میں ترغیب ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور منافق کو نہ خرچ کرنے پر ڈانٹ ہے۔ اور سورہ تغابن میں اصل مقاصد کا تذکرہ دیا جاتا ہے، جو مقاصد اربع ہیں جن کے لیے جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ سورت کے دو حصے ہیں۔ اول حصہ میں 4 مقاصد کا، یعنی جو یہ توحید، رسالت، اسباب قیامت، آخرت کا بیان ہے، اور قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے، اور دوسرے حصے میں جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کا بیان ہے۔ اللہ اکبر۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ لہ الملک، بادشاہت اسی کی ہے، ولہ الحمد، اور تعریفیں بھی ساری اسی کے لیے ہیں۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ هو الذی خلقکم، وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ فمنکم کافر ومنکم مومن، اور تم میں سے بعض لوگ کافر ہو گئے اور بعض ایمان والے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو ٹھیک حق کے ساتھ، یعنی حق کو ظاہر اور واضح کرنے کے لیے۔ وصورکم فاحسن صورکم، اسی نے تمہاری صورتیں بنائی اور کیا ہے خوبصورت صورتیں بنائی۔ فإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ ویعلم ما تسرون وما تعلنون، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ جانتا ہے سینوں کے بھید۔ الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے، یعنی ان کے حالات و واقعات آ چکے، یعنی فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے چکھا اپنے معاملے کا انجام اور وبال۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح دلائل لے کر۔ فَقَالُوا، سو انہوں نے کہا، أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، کیا بشر ہمیں رہنمائی کرے گا، یا بشر کو اللہ نے رسول بنا دیا۔ فَكَفَرُوا، اس وجہ سے وہ کافر ہو گئے۔ وَتَوَلَّوْا، یہ انہوں نے سمجھا کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ وَتَوَلَّوْا، اور منہ موڑا۔ فَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو کے منہ موڑنے کی کیا پرواہ۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ تعریف غنی بے پرواہ ہے اور تعریف والا، یعنی اسے کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی اس کی بندگی کرے۔ اللہ خود اپنی ذات میں محمود ہے اور تعریف والا ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، گمان کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ ان کو ہرگز نہیں اٹھایا جائے گا۔ قل، آپ کہیے بلا کیوں نہیں، وربی، اللہ کی قسم لتبعثن، تم ضرور اٹھا لیے جاؤ گے۔ ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہیں ضرور خبر دی جائے گی اس چیز کی جو تم کرتے رہے۔ وذلک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، سو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس پر خبردار ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن وہ تم سب کو جمع کر لے گا اس جمع کرنے والے دن۔ ذالک یوم التغابن، یہ دن ہے غبن کا۔ اللہ اکبر۔ اس دن یعنی اہل ایمان کامیاب ہوں گے اور کافروں کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور عمل اچھے کیے، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کے تو گناہوں کو بھی مٹا ڈالیں گے۔ ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اور اللہ داخل کر دیں گے ان کو باغات میں بہتی ہیں جس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی تم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو بھی ہدایت دیتے ہیں مخلصین کو۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے
کے رسول کی اطاعت کرو فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کا کیا بگاڑو گے؟ بے شک ہمارے رسول کی ذمہ داری ہے پہنچا دینا صاف صاف، اللہ لا الہ الا ہو، اور وہ واضح پیغام پہنچا رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، وہی بالی بدری لسانی عبادات کا لائق ہے، ہر طرح کی عبادت اسی کی ہوگی، منت منوتی نیاز نظر چڑھاوا اللہ ہی کے لیے ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم، بے شک تمہاری بیویوں میں سے کچھ، وَأَوْلَادِكُمْ، اور تمہاری اولادوں میں سے، عَدُوًّا لَكُمْ، دشمن ہیں تمہارے، فَاحْذَرُوهُمْ، ڈرو ان سے، بچ کے رہو ان سے، کہیں تمہیں وہ اللہ کی راہ سے روک نہ دیں، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا، اور بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی معاملہ گھر میں ہوتا ہے، اور گھر میں اگر گھر کو چلانا ہے تو پھر ساری چیزیں برداشت بھی کرنی پڑتی ہیں، لیکن دین کے معاملات میں آپ خوب محتاط رہو ان سے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں، واللہ عنده اجر عظیم، اور اللہ اس کے پاس تو بہت بڑا اجر ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، بہت بڑی امید افزا آیت ہے، اللہ سے ڈرتے رہو جس قدر تمہارے بس میں ہو، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے ڈرتے رہو، واسمعوا، اور سنو اچھی طرح، واطیعوا، اور اطاعت کرو، وانفقوا، اور خرچ کرو، خیرا لانفسکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ومن یوق شح نفسہ، اور جو کوئی شخص بچا لیا گیا اپنے نفس کے بخل سے، فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اگر تم دو اللہ کو قرض بہترین قرض، یضاعفہ لکم، اللہ اس کو دگنا کر دے گا، ویغفر لکم، اور اس کی وجہ سے تمہیں معاف بھی کرے گا، اللہ اکبر، واللہ شکور، اللہ تبارک و تعالی بڑا قدردان ہے، یعنی خرچ کرنے والوں کی قدر کرے گا، حلیم، بڑا تحمل والا ہے، غلطیوں سے صرف نظر کرے گا، عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے غیب کا اور ظاہر کا، العزیز الحکیم، بڑا غالب حکمت والا ہے۔ سورۃ الطلاق یہ مدنی سورت ہے، سورۃ ظہر کے بعد نازل ہوئی، 99 نمبر اس کا نمبر ہے نزول کے اعتبار سے، اور ترتیب مصحف میں آپ کے سامنے اس کا نمبر 65 لکھا ہوا ہے۔ سورۃ تغابن میں ذکر کیا گیا کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں بھی بعض کبھی کبھی دشمنی کا باعث بن جاتی ہیں، تو کبھی کبھی معاملہ طلاق تک بھی پہنچ جاتا ہے، اور طلاق کی صورت میں پھر اس کے احکام کیا ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ گویا کہ سورۃ تغابن گزشتہ سورت کا تتمہ اور اس کا عکس ہے، اس میں بھی انفاق اور جہاد فی سبیل اللہ کا حکم ہے، اور وہی مقاصد اربع، توحید، رسالت اور قیامت اور اللہ کی کتاب کی طرف، اس کی حقانیت کی طرف دعوت ہے۔ اللہ اکبر۔ عدت کے حوالے سے، یعنی اگر کسی عورت کی اپنے شوہر سے علیحدگی ہو جاتی ہے تو اس کی عدت کیا ہے، یہاں پہ بھی کچھ بیان کیا گیا اور پہلے بھی گزر چکا۔ خلاصے کے طور پہ آپ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھیں، اور ایک بہت بڑے اصول کے طور پر بھی یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ اللہ اکبر۔ شریعت کے جو مقاصد ہیں، یعنی اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد اور حکمت ہے، ان میں اگر غور و فکر کیا جائے تو وہ چند ہی نکلتے ہیں جن مقاصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے احکام ہیں۔ کہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی حفاظت کے لیے کوئی حکم دیتے ہیں، اللہ کے دین کی حفاظت دین، اور کہیں کوئی حکم ہوتا ہے تمہارے عقل کی حفاظت کے لیے، جیسے کہا شراب نہیں پیو، کہیں کوئی حکم ہوتا ہے تمہارے نسب کی حفاظت کے لیے، جس طرح کے یہ احکام ہیں، نکاح طلاق کے احکام، اور کہیں کہیں تمہارے مال کی حفاظت کے لیے، اور کہیں تمہاری جان کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام دیے ہیں۔ جزوی احکام اس کے مطابق اس کے اوپر منطبق ہوتے رہتے ہیں۔ نسب کی حفاظت کا حکم بھی بہت اہم حکم ہے۔ دیکھیں،
نسل کی حفاظت ہے تو یہ ساری رشتہ داریاں، خاندان، تعلق اور انسان کی زندگی میں خوبصورتی ہے، اور اگر نسل کی حفاظت نہیں ہے تو سب کا سب تباہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی باپ کو یہ شک پڑ جائے کہ یہ میری اولاد نہیں ہے، تو وہ اپنی اولاد کے اوپر یا اپنی بیوی کے اوپر کچھ خرچ کرنے کے لیے راضی ہوگا؟ معاملہ سارا ختم ہو گیا، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، بکھر گیا۔ ایک بیٹا وہ اپنے ماں باپ کا وفادار ہے اس وجہ سے کہ وہ اس کے ماں باپ ہیں۔ اس کو اگر یہ پتا ہو کہ پتہ نہیں میرا باپ کون ہے تو کوئی خاندان باقی نہ رہے گا۔ اس طرح کی یورپ میں خاندان کا سسٹم ٹوٹ چکا ہے۔ اسلام نے نسل کی حفاظت کی ہے، جس کے لیے نکاح طلاق کے احکام ہیں، اور اگر میاں بیوی کی علیحدگی ہو جاتی ہے وہاں بھی نسل کی حفاظت کا اس قدر اہتمام کیا گیا ہے کہ میاں بیوی علیحدہ بھی ہو جائیں تو تب بھی بیوی کو آگے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، تاکہ واضح ہو جائے کہ اس کے پیٹ میں پچھلے خامد کا بیٹا تو نہیں ہے۔ جس کا بیٹا ہے وہ پوری ذمہ داری اس کی اٹھائے گا، اس کے ساتھ رشتہ داریاں اور تعلقات قائم ہوں گے۔ تو عدت کے حوالے سے احکام دیے گئے ہیں۔ اصل میں مقصود اس کا کیا ہے؟ نسل کی حفاظت، تاکہ ہر ذمہ داری ذمہ دار کے اوپر آئے اور کوئی دوسرا اس کا ذمہ دار نہ بنے اور کسی دوسرے کے اوپر اس کا بوجھ نہ ڈالا جائے جو وہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہوگا یا خوش دلی سے نہیں اٹھائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں عدت کی ایک صورت تو یہ ہے کہ جدائی ہوئی ہے کسی کی وفات کے ساتھ، تو متوفی عنہا زوجہا، جس خاتون کا شوہر فوت ہو جائے، اللہ بچائے، اللہ اکبر، تو وہ عورت عدت گزارے گی اپنی 4 مہینے 10 دن، جیسے پہلا گزر چکا۔ وہ لوگ جن کے شوہر فوت ہو جائیں اور بیویاں پیچھے رہ جائیں تو وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، یہ ان کے لیے سوگ ہوگا۔ ان دنوں میں واضح ہو جائے گا کہ ان کے حمل ہے یا نہیں ہے، معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ ہاں، اگر کچھ عورت حاملہ ہے، اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل۔ جب تک اس کا حمل، جب بچہ پیدا نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کی عدت پوری نہیں ہوگی۔ اور وہ عورت جو اپنے صحت کے ایام میں ہے، اس کے ساتھ وہ جو خواتین کے ساتھ اللہ نے ایک سلسلہ لگایا ہوا ہے ایام کا، وہ اس کا پراپر چل رہا ہے، تو اس عورت کے لیے عدت یہ ہے کہ طلاق کے اگر اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہے تو 3 دفعہ اس کے وہ ایام گزر جائیں اور پورے ایام گزر جائیں۔ ظاہر ہے طلاق دینے کے حوالے سے بھی تاکید کی جا رہی ہے کہ ایسے طلاق دی جائے، اللہ اکبر، اس انداز سے طلاق دی جائے کہ عدت گزارنا آسان ہو، اور وہ یہی صورت ہے کہ خاتون اپنے ایام سے پاک ہو جائے اور میاں بیوی آپس میں ملے ہوئے نہ ہو، اس صورت میں طلاق ہو، تاکہ ایک گنا یقین ہو چکا ہو کہ حاملہ نہیں ہے۔ پھر مزید 3 دفعہ وہ ایام گزر جائیں تو یقین ہو جائے گا کہ پہلے شوہر کا حمل وغیرہ بالکل نہیں ہے، تو یہ عورت پہلے سے جدا ہو جائے گی۔ یعنی 3 حیض ہے ایک عورت کی عدت، جس کو حیض آ رہا ہے، اسے اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ اور وہ خاتون جو اپنے بچپنے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا بہت زیادہ عمر ہو جانے کی وجہ سے اس پروسیس سے بری ہے، یعنی اس کو حیض وغیرہ کا سلسلہ ہی نہیں ہے اس کے ساتھ، بچپن کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا عمر بڑی ہو جانے کی وجہ سے، تو وہ عورت عدت گزارے گی طلاق کے بعد 3 مہینے، صرف 3 مہینے۔ اور اگر کسی عورت کو حمل ہے تو اس کا اس کی عدت کیا ہے؟ حمل کا پورا ہو جانا۔ تو اصل اس کے مقصود پیچھے میں نے عرض کر دیا کہ نسل کی حفاظت ہے، تاکہ جس کا نسل ہے وہ اسی کی طرف منسوب ہو۔ عدت گزارنے کے بعد ہی عورت کسی دوسرے خاوند کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ تو اس میں اس بات کا بھی جواب ہو گیا کہ طلاق کے بعد مرد کو تو اجازت ہوتی ہے کہ وہ کسی اور عورت سے نکاح کر لے، لیکن خاتون کو اجازت کیوں نہیں ہوتی؟ وہ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ وہ ایک ذمہ دار ہے اور ایک بہت بڑی ذمہ داری اٹھا چکی ہے،
اس میں نسل کی حفاظت کا مسئلہ آڑے آ رہا ہوتا ہے، ورنہ یہ عورت کے اوپر کوئی بیجا سختی اور یہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی اور ظلم والی بات کا معاذ اللہ نہیں ہے۔ یہ اسی کے حق میں بہتر ہے کہ جس کا بوجھ ہے وہ اسی کے ذمہ لگے اور وہ اسی کا ذمہ دار بنے۔ اللہ اکبر۔ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے آگے مومنوں کو بات کہی جا رہی ہے۔ اے مومنوں، جس وقت تم طلاق دو اپنی عورتوں کو، فطلقوہن جمع کے صیغے کے ساتھ، تو بس تم طلاق دو ان کو لعدتہن، یعنی اے نبی اپنے مومنوں سے کہہ دیجئے، ایمان لانے والوں سے کہہ دیجئے، جس وقت تم طلاق دو عورتوں کو تو طلاق دو ان کو ان کی عدت کے ساتھ، یعنی عدت کا لحاظ رکھتے ہوئے طلاق دو، پاکیزگی کے ایام میں طلاق دو، تاکہ یقین ہو جائے کہ انہی کے ساتھ ان کی عدت گزر جائے گی۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور شمار کرو تم عدت کو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، ربکم جو تمہارا رب ہے، لا تخرجوہن من بیوتہن، عدت کے دوران سارے کا سارا خرچ شوہر کے ذمہ ہوتا ہے، گھر بھی دے گا، رہائش بھی دے گا، اور کھانے پینے کا اور لباس کا بھی سارا خرچہ شوہر اٹھائے گا۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، نہ نکالو ان کو ان کے گھروں سے، ولا یخرجن، اور وہ خود بھی نہ نکل جائیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ کریں بے حیائی کا کھلا کام، یعنی عزت کے دوران نکلنا ان کے لیے جائز نہیں۔ وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو کوئی نکل جائے اللہ کی حد سے، فقد ظلم نفسہ، تحقیق اس نے اپنے جان پر ظلم کیا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کچھ بعید نہیں ہے، آپ نہیں جانتے کہ یقین امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دے ان کے لیے وہ بعد میں کچھ بات۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جس وقت وہ پہنچ جائے اپنی عدت کے قریب، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو ان کو روک لو، بمعروف، اچھے طریقے سے، یعنی اگر ایک طلاق دی ہے یا دو طلاقیں دی ہیں، رجی طلاق ہے، اس میں رجوع کا شوہر کو حق ہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے۔ امسکوہن بمعروف، روک لو ان کو اچھے طریقے سے، او فارقوہن بمعروف، یا جدا کر دو ان کو اچھے طریقے سے، یعنی خواہ مخواہ عورتوں کو تنگ کرنے اور شریک کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور تنگ کرنے کا سلسلہ بند ہو گیا، یعنی رجوع کرنا طلاق دینا، رجوع کرنا طلاق دینا، اب اس کی اجازت باقی نہیں رہی، بس محدود کر دیا گیا صرف 3 بار تک۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ، اور گواہ بنا لو تم میں سے 2 عادل جو ہوں، وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے گواہی کو قائم کرو۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ، یہ تمہیں باز کیا جاتا ہے، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راہ نکال دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ ان کو رزق دے گا جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جس نے اللہ پر بھروسہ کر لیا وہی اس کو کافی ہو جائے گا۔ إِنَّ اللَّهَ بالغ أَمْرِهِ، بے شک اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے، اللہ کے ارادے کا نام موجود ہے۔ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، تحقیق اللہ نے کر دیا ہے ہر ایک کے لیے ایک اندازہ۔ واللائي يئسن من المحيض، اور وہ خواتین جو نا امید ہو چکی ہیں حیض سے، یعنی ان کو حیض نہیں آتا لیکن طلاق ہو گئی، من نسائکم، تمہاری بیویوں میں سے، ان ارتبتم فعدتهن، اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت ہے 3 اشہر، 3 مہینے۔ واللائي لم يحضن، اور وہ جن کو حیض نہیں آتا ان کی بھی، یعنی چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے ان کی بھی عدت 3 مہینے ہے۔ واولاد الاحمال، اور حمل والی جن کو حمل ہے، اجلهن، ان کی عدت ہے، ان یضعن حملهن، کہ وہ حمل اپنا وضع کریں، یعنی جس وقت تک حمل نہیں ہو جاتا، بچے کی ولادت نہیں ہو جاتی، پچھلے خامد کا چونکہ بچہ ہے تو ساری ذمہ داری، نان و نفقہ، خرچہ، رہائش، سب اس کے ذمہ ہے، اسی کے، اور چونکہ وہ اسی کے حق میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے اس کے معاملے میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو کوئی تقوی اختیار کرے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا ڈالے گا، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کو اجر دے گا بہت زیادہ۔ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُم مِّن وَجْدِكُمْ، ہاں
وہ اگر عورتوں کو طلاق دے دی ہے تو اب ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کی اجازت نہیں ہے، ان کو ایسا ہی ٹھکانہ اور ایسی ہی رہائش دو گے جیسے تم رہتے ہو اس میں، یعنی بیوی تمہاری ہونے کی صورت میں جو ان کا ٹھکانہ تھا وہی اسی کے مطابق رہے گا، اس سے تنگ نہیں کیا جائے گا، یعنی جو سہولتیں اس وقت میسر تھی وہ بعد میں بھی دی جائیں، بمجرکم اپنی طاقت کے مطابق، یعنی ہر بندہ اپنی طاقت کے مطابق ہی دے سکتا ہے، اسی حیثیت کے مطابق ان کو سہولتیں دے گا، ولا تضاروهن اور ان کو ایذا اور ضرر نہ دو، لتضيقوا عليهن تاکہ تم ان پر تنگی کرو، وان كن اولاد حمل اور اگر وہ ہیں حمل والی، فانفقوا عليهن ان پہ خرچ کرو حتى يضعن حملهن حتیٰ کہ وہ اپنے بچے کو جان دے، یعنی حمل وضع ہو جائے، فإن أرضعن لكم اور بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی اگر وہ تمہارے لیے پلاتی ہیں تمہارے بچے کو تب بھی تمہارے ذمہ ہے خرچہ ان کا، آتوہن اجورہن تو ان کو ان کے اجر دے دو، یعنی ان کے خرچے تمہارے ذمہ ہوں گے، موافق دستور کے وقت تعبیر بینکم بمعروف اور موافقت رکھو آپس میں معروف طریقے سے، یعنی نہ ہی تو وہ جو متعلقہ ہے یا جدا ہونے والی بیوی وہ کوئی زیادتی کا اور ظلم کا مطالبہ کرے اور نہ ہی دینے والا شے کوئی اس پہ ظلم کرے، موافق دستور کے خرچ کرتا رہے، وَإِن تَعَاسَلْتُمْ اور اگر تم ایک دوسرے کے لیے تنگی کرو گے، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ تو پھر وہ پلائے اس کو دوسری خاتون یعنی کسی دوسری خاتون سے دودھ پلوا لے، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت کے اعتبار سے، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ جس کے اوپر رزق کی تنگی ہے وہ خرچ کرے اس سے جو اللہ نے اس کو دیا ہے، یعنی ہر بندہ اپنی وسعت کے مطابق، لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها اللہ نے کسی کو وہ تکلیف نہیں دی جو اس کی طاقت سے باہر ہو، لا يكلف الله نفسا اللہ کسی جان کو مکلف نہیں بناتے تکلیف نہیں دیتے، الا ما آتاها مگر جتنا اس نے اس کو دیا ہے، سيجعل الله بعد عسر يسرا اللہ ضرور کر دے گا تنگی کے بعد آسانی، یعنی اصلاح اور اخلاص نیت اگر ہوگی، اصلاح مقصود ہوگی تو اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ أَمْرَ رَبِّهَا کتنی بستیاں ایسی گزر چکی جنہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم سے، وَرُسُلِهِ اور اللہ کے رسولوں سے، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا پس ہم نے ان کا حساب لیا حساب سخت، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا اور ہم نے ان کو عذاب دیا عذاب سخت، فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا سو چکھا انہوں نے انجام اپنے کام کا، فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا اور ان کے انجام ان کا انجام ان کے معاملے کا ہوا بڑا نقصان والا، آتَ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا اللہ نے تیار کیا ان کے لیے عذاب دردناک، فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ڈرتے رہو اللہ سے اے عقل مندو، الَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان لائے ہو، قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا اللہ نے نازل کیا تمہاری طرف اپنا ذکر یعنی نصیحت کا پیغام، ورسولہ ہدایت بھی آ چکی اور اللہ کے رسول سمجھانے کے لیے بھی، یتلو علیکم آیات اللہ جو تلاوت کرتے ہیں تم پر اللہ کی آیات مبینات بڑی واضح، لیخرج الذین آمنوا تاکہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل اچھے کیے، من الظلمات الی النور کتاب اللہ کے ذریعے اور اپنی سنت کے ذریعے نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، بدعات سے سنت کی طرف، شرک سے توحید کی طرف، تو شرک یعنی شرک و بدعات سے توحید و سنت کی طرف نکالیں، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا اور جو کوئی عمل کرے جو بھی ایمان لائے اللہ پر وَيَعْمَلْ صَالِحًا عمل اچھے کرے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ جو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو داخل کریں گے باغات میں، تجری من تحتها الانہار بہتی ہیں جس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا اس میں ہمیشہ رہیں گے، قد احسن اللہ لہ رزقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اچھا کر دیا اس ان کے لیے رزق، یعنی جنت میں خیر ہی خیر بہترین رزق، اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے، خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن اللہ نے کائنات کو اور ساری زمین و سات آسمان اور ساری زمینوں کو کیوں بنایا یہ بتایا جا رہا ہے، اور باقی روایات ایک طرف اللہ کا حکم سب سے بھاری ہے، اللہ نے 7 آسمان اور 7 زمینیں کیوں بنائے، یہ سورۃ الطلاق کی آخری آیت اچھی طرح یاد رکھو، اس میں اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ نے یہ کائنات کیوں بنائی، اس میں اپنا نظام کیوں چلایا، اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے، خلق سبع سماوات جس نے بنائے 7 آسمان ومن الارض اور زمینیں مثلہن اس کے مثل، یتنزل الامر بینہن اور نازل ہوتا ہے اللہ کا حکم بینہن ان کے درمیان، یا اللہ یہ سارا نظام تو نے کیوں بنایا، آسمان و زمینوں کو کیوں پیدا کیا، تو باری تعالیٰ کہہ رہے ہیں لتعلموا تاکہ تم جان لو ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اور اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے، یہی وہ 2 بنیادی چیزیں ہیں جو عبادت کے لیے مقصود ہوتی ہیں، یعنی
کسی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ نفع نقصان کی مالک ہے اور ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والی ہے، اور دوسری یہ کہ ہر چیز کو جاننے والی ہے، کسی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ کے اس کی تعریف تعظیم کی جائے، اس سے مانگا جائے، تو وہ عبادت بن جاتا ہے۔ اور یہ کس کا حق ہے؟ صرف اور صرف اللہ کا، اللہ کے سوا کسی اور کا حق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا اس لیے ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ معبود صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحمد للہ۔